کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پاک پڑھو بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آئیے سنیے تلاوت کلام پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. ثم آتینا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی پورا احسان کرنے کو اس پر جو نیکوکار ہے اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت کہ کہیں وہ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لائیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری تو اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری کرو کہ تم پر رحم ہو. أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا. کبھی کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر اتری تھی. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ. اور ہمیں ان کے پڑھنے پڑھانے کی کچھ خبر نہ تھی. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. یا کہو کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ ٹھیک راہ پر ہوتے. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. تو تمہارے پاس تمہارے رب کی روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آئی. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. اس سے زیادہ ظالم کون جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ پھیرے. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. ان قریب وہ جو ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں ہم انہیں برے عذاب کی سزا دیں گے بدلہ ان کے منہ پھیرنے کا. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. چاہے کہ انتظار میں ہیں مگر یہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے یا تمہارے رب کا عذاب آئے یا تمہارے رب کی ایک نشانی آئے. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. جس دن تمہارے رب کی وہ ایک نشانی آئے گی کسی جان کو ایمان لانا کام نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لائی تھی
یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی تھی؟ قل انتظروا إنا منتظرون، تم فرماؤ رستہ دیکھو، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام کے عنوان کی طرف آئیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں بڑی گفتگو ہوتی ہے، بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور یوں کہیے کہ بڑی اویئرنیس دی جاتی ہے کہ اپنے ماحول کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں، صاف اور اجلا رکھیں، اپنے ملک کو، اپنے شہر کو، اپنے محلے کو، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں۔ یقیناً یہ ایک بہت زبردست اور بہت ہی یوزفل اور وقت کی ضرورت اور روح اسلام کے مطابق ایک پیغام ہے کہ اپنے ملک کو، اپنے شہر کو، اپنے محلے کو، اپنے گھر کو صاف اور ستھرا رکھا جائے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری سے ہرگز کسی ذی شعور کو اعتراض یا اعراض نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے اور بہت ضروری ہے، جس کی طرف توجہ شاید ہماری بہت ہی کم ہے، وہ ہے دل کی صفائی۔ نیٹ اینڈ کلین گھر ہو، نیٹ اینڈ کلین علاقہ ہو، نیٹ اینڈ کلین محلہ ہو، اور انسان کا دل جو ہے یہ گندا ہو، یہ آدمی اس صفائی کا، اس ستھرائی کا جو ایک لطف ہے وہ بھی محسوس نہیں کر پائے گا، اور اس خوشنمائی کو بھی یہ انجوائے نہیں کر پائے گا، اور یوں کہیے کہ اس کو طبیعت میں مزہ نہیں آئے گا۔ حالانکہ گھر بھی کیا ہے، صاف ہے، گاڑی بھی کیا ہے، صاف ہے، محلہ بھی باہر کیا ہے، صاف ہے، گرینری بھی ہے، لیکن دل جو ہے یہ صاف نہیں ہے۔ تو ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ باطنی صفائی کا ہونا بھی کیا ہے، ضروری ہے۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے، اور یہ ایک یوں کہیے کہ ایک پہلو ہے ہمارے معاشرے کا کہ اس طرف گفتگو عام، جس سے جنرل جو طبقات ہیں ہمارے جہاں پر ہوتی ہیں، تقریری مقابلے ہیں، وہاں پر صفائی ستھرائی کے اوپر تو، ظاہری صفائی ستھرائی پر تو ڈیبیٹس ہوتی ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، لیکن دل کی پاکیزگی پر اور دل کی صفائی پر عموماً ہمارے ہاں عام جنرل موضوعات میں اس کو نہیں لیا جاتا، جبکہ لیا جانا چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے، اور آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ عنوان رکھا ہے اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ انشاءاللہ اس عنوان کو لے کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی پاکیزگیاں نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کے حال پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ وقار بھائی ہمارے ساتھ ہیں، وقار بھائی سے جو ہے وہ ہم کلام بھی سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے،
کسی لوٹ لے خدا نہ کرے بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے یہ وہی ہے کہ بخش دیتے ہیں یہ وہی ہے کہ بخش دیتے ہیں کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے دل کہاں لے چلا حرم سے مجھے دل کہاں لے چلا حرم سے مجھے ارے تیرا برا خدا نہ کرے ارے تیرا برا خدا نہ کرے ارے تیرا برا خدا نہ کرے دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے ضعف مانا مگر یہ ظالم دل ضعف مانا مگر اے ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے ان کے رستے
تیری خو ہے سب کا جی رکھنا، جب تیری خو ہے سب کا جی رکھنا، وہی اچھا جو دل برا نہ کرے، وہی اچھا جو دل برا نہ کرے، وہی اچھا جو دل برا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، اور حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، منکران سے التجا نہ کرے، منکران سے التجا نہ کرے، دل سے ایک ذوق میں کا طالب ہوں، دل سے ایک ذوق میں کا طالب ہوں، کون کہتا ہے اتقا نہ کرے، کون کہتا ہے اتقا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، اور لے رضا سب چلے مدینے کو، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پر اپنا فضل فرمائے، اور آخری وقت میں بھی نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ کلمہ طیبہ اللہ ہم سب کو پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اپنے دلوں کو صاف رکھیں، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے اور عنوان ہے دل کی سختی کہہ لیجئے، یا دل کے اندر باطنی بیماریوں کی گندگی جو ہے وہ کہہ لیجئے، تو تقریباً سملر سا مفہوم اس کا بن جائے گا، تھوڑے سے فرق کے ساتھ، ٹھیک ہے۔
تو دل کی سختی پر، کساوت قلبی پر خرم بھائی سے کچھ بات کرتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں اور یہ کیوں ہوتی ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، آج جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک جو بے چینی ہے اور آپس میں جو کھینچا تانی کا ایک ماحول ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر کدورتیں جنم لے چکی ہیں۔ ہمارے دل کے اندر باطنی امراض نے، حسد نے، بغض نے، کینے نے اپنی جگہ بنا لی ہے، اور یہ وہ تمام امراض ہیں کہ جو دل کو سخت کرنے والے ہیں۔ جو ہم اعضائے ظاہری سے جو ہم گناہ کرتے ہیں اور جو ہمارے دل کے اندر یہ جو گناہ پل رہے ہیں، یہ سب ہمارے دلوں کو سخت کرنے والے ہیں۔ جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ نیکی کی بات اثر نہیں کرتی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان اس طرح کے مضامین یوں ملتے ہیں کہ جب بندہ مومن، جب کوئی بھی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے، وہ نقطہ، وہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب پورے دل یہ گندا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس پر نیکی کی بات اثر نہیں کرتی۔ جب دل سخت ہو جائے، جب دل کے اندر قساوت آ جائے، تو پھر انسان کے دل میں رحم کا مادہ نہیں ہوتا۔ اپنے بڑوں پر کس طرح سے پیش آنا ہے، اپنے بچوں سے کس طرح رحم دلی اور نرمی کا برتاؤ کرنا ہے، وہ نرمی اس کے دل سے جاتی رہتی ہے۔ نافرمانی کے سبب جب دل سخت ہو جاتا ہے تو وہ جو قساوت قلبی ہے نا، اس کو، دل کی سختی کو، قرآن کریم نے اس کو تشبیہ دی ہے پتھر کے ساتھ۔ نافرمانوں کے بارے میں فرمایا کہ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ وَأَشَدُّ قَسْوَةً، یہ نافرمان جو ہیں ان کے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ تو پتھروں کے ساتھ تشبیہ دی، پھر ان کو پتھروں کے ذریعے ہی نصیحت بھی فرمائی، اور پھر پتھروں کے احوال پر غور کرنے کا اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا، پتھروں کے احوال بیان کیے۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھروں کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسے ہیں کہ ان سے نہریں بہتی ہیں، چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، نہریں بہتی ہیں۔ کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں، ان سے تھوڑا تھوڑا پانی رستا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ پتھر وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے ڈھہ پڑتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ تو یہ پتھروں کے تین احوال ہیں۔ پتھر جو ہے پیدائشی طور پر سخت ہوتا ہے، اس کے اندر سختی یہ پیدائشی طور پر ہوتی ہے، جبکہ ہمارا دل پیدائشی طور پر سخت نہیں ہوتا، اس کو ہم سخت کر دیتے ہیں گناہوں کا میل چڑھا چڑھا کر۔ تو پتھروں کے احوال پر ہی انسان کو غور کر لینا چاہیے کہ جس نے اپنے دل کو پتھر کی طرح سخت بنا دیا، وہ بھی کثرت سے پانی بہاتا رہتا ہے۔ تو یہاں تفسیر کے اندر، ایک تفسیر میں نے پڑھا کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے بندوں کو جن کے دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہو گئے ہیں، جس میں قساوت آ گئی ہے، یہاں پر اللہ رب العالمین نے لوگوں کو نصیحت کی ہے، ایسوں کو تنبیہ کی ہے، اور فرمایا کہ پتھروں کے حوال پر ہی غور کر لو، پتھروں کے حوال سے ہی ہمارے لیے راہ مل جائے گی۔ پتھر کیا ہوتے ہیں؟ بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے نہریں بہاتے ہیں، چشمے جن سے بہتے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے خوب سیراب کرو، مسلسل رویا کرو۔ جن کے دل سخت ہو جائیں انہیں ان پتھروں سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے، انہیں مسلسل رونا چاہیے۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو پتھروں کا ایک حال یہ بھی ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے کہ زیادہ نہ رو سکیں، مسلسل نہ رو سکیں، کبھی کبھی رو لینا چاہیے۔ تو جب میسر ہو، کبھی کبھی، یعنی جس میں تھوڑا تھوڑا سا پتھر جو پھٹ جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا سا پانی آ جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک نصیحت کی گئی ہے گویا کہ تم اس پتھر کی طرح ہو جاؤ کہ جو کبھی کبھی روتا ہے۔ اور پھر تیسری صورت کی پتھر کی بیان کی گئی ہے کہ جو اگرچہ ان دونوں کی طرح تو نہیں ہوتا، تو وہ ایسا تو کم از کم ہوتا ہے کہ وہ اپنے حال پر برقرار نہیں رہتا، اس سے گر جاتا ہے۔ تو تم جس گناہوں کے حال پر ہو، جس سختی کی وجہ سے تم نے اپنے آپ کو بالکل بدل لیا ہے، تم اس حالت کو بدل لو، نافرمانی کی حالت کو بدل کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جاؤ، اپنی حالت سے نیچے آ کر اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ تو پھر یہ تمہیں فائدہ کیا ہوگا کہ تمہارے دل بدل جائیں گے، تمہارے احوال بدل جائیں گے، دل کی سختی جو ہے نرمی میں ڈھل جائے گی۔ اس شخص کو جس کے دل میں قساوت آ گئی ہے، اچھا ہم دوسرے کے بارے میں نہ غور کریں، قساوت یعنی سختی، دل کے اندر سختی، کسی کے بارے میں یہ غور نہ کریں جی اس کے دل پر نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی، یہ اپنے بزرگوں کا کہنا نہیں مانتا، تو اس کے دل میں سختی آ گئی ہے۔ تو دوسروں کے بارے میں غور کرنے کے بجائے اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے، دوسرے کے بارے میں بس دعا کرنی چاہیے۔ اگر اس طرح کی بات مل جائے کہ دوسرے کے بارے میں ایسی چیز نظر آ جائے، محسوس ہو جائے، تو بھی بس دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کریم ہے، جب چاہے کرم فرمائے اور جب چاہے وہ توبہ پر آمادہ ہو جائے۔ لیکن اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ اگر مجھے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان سنایا
فرمایا جاتا ہے میں اس پر کتنا اپنے دل سے لگاتا ہوں، اس کو کتنا اپنے دل میں جگہ دیتا ہوں، اور میرے دل کے اندر نصیحت قبول کرنے کا مادہ کتنا موجود ہے۔ ہر شخص کو یہ غور اپنے دل پر کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا نا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل کون ہے؟ فرمایا مخموم القلب و صدوق اللسان، یعنی مخموم القلب اور زبان کا سچا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ زبان کے سچے کو تو ہم جانتے ہیں، یہ مخموم القلب کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے مخموم القلب کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو ہر گناہوں سے یہ پاک ہوتا ہے۔ اور پھر ترمذی شریف کی ایک روایت میں سنگ دل کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین سے دور ہوتا ہے۔ تو یہ کیسی چیز ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ہمیں دور کر دینے والی ہے۔ ہمارے اندر اگر رحم کا مادہ نہ ہو اور بچوں پر شفقت اور بڑوں کا احترام کا اگر جذبہ نہ ہو اور دل اگر سخت ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اچھا حکم یہ اب جب دل کے اندر سختی ہے، ہم یہ چاہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے اور دل کے اندر میل ہے، ہم ایک گھر کے اندر بھی کسی مہمان کو بلاتے ہیں سلمان بھائی، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب اس کے آنے کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے گھر صاف کر لیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ایسا کر لیتے ہیں کہ مہمان کو دیکھ کر برا نہ لگے۔ اور اگر گھر میں مہمان آ جائے اور گھر میلا کچیلا ہو، چیزیں بکھری پڑی ہوں، تو یہ اپنے دل میں انسان فیل کرتا ہے کہ یہ مطلب ایک عزت والی بات نہیں ہے، یہ بے عزتی والی بات ہے۔ تو ہم ایک مہمان کو بلاتے ہیں تو اس کے لیے گھر صاف کرتے ہیں، اور دل کے اندر ہم چاہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے جلووں کی آماجگاہ بن جائے، آقا کریم علیہ السلام کے جلوے اس دل میں بس جائیں، اور اس دل کو قساوت سے، اس دل کو حسد سے، اس دل کو کینہ سے اور مسلمانوں کی برائیوں سے بھر رکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کو پہلے ان قدورتوں سے، ان نفرتوں سے، ان بغض سے، اس قساوت سے اپنے دل کو کہ پاک و صاف کر لیں۔ جب خوب اس کو مزین کر لیں تو پھر تمنا کرتے ہوئے اچھا لگے گا، اور آقا کریم علیہ السلام کے دل یہ جلووں کی آماجگاہ ضرور بن جائے گا۔ قرآن کریم میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، جن کے دلوں میں سختی ہے نا، فرمایا ان کے لیے خرابی ہے، بربادی ہے۔ تو یہ تباہی و بربادی، قساوت قلبی، دل کی جو سختی ہے نا، کہیں ہمیں تباہی اور بربادی تک نہ لے جائے۔ ہم سب کو غور کرنا چاہیے، اور جو قساوت قلبی کے جو اسباب ہیں نا، ان کو ہمیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کس وجہ سے دل سخت ہو گیا۔ احادیث کو اگر ہم پڑھیں تو پتہ چلے گا کس لیے دل سخت ہو جاتا ہے۔ بے جا بولنے سے، بہت زیادہ گفتگو کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اس کے پھر آگے مزید جو ہے وہ قساوت قلبی کی اسباب کیا ہیں، جس طرح آپ بتا رہے ہیں زیادہ بولنے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے۔ مجھے یہاں حضرت پیر محل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک جو ہے وہ شعر یاد آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دل دا ویڑا خانہ اکھیاں دا دوہانو انتظار، دل دا ویڑا خانہ اکھیاں دا دوہانو انتظار، قدم پاویں جوندیاں جوندیاں تا ہوون خوشحالیاں۔ یعنی دل ویڑا کہتے ہیں صحن کو، اور خانہ کہتے ہیں کمرے کو۔ تو دل دا ویڑا یعنی میرے دل کا جو صحن ہے، اور خانہ اکھیاں دا، یہ جو دونوں آنکھوں کے جو کمرے ہیں، ان دونوں کو حضور آپ کی آمد کا انتظار ہے کہ آپ اس میں تشریف لے آئیں۔ اللہ اکبر، میرے جیتے جی کرم فرمائیں تو یہ خوشحالی آ جائے، آپ آ جائیں تو دل میں کیا آ جائے؟ خوشحالی آ جائے، گھر میں کیا آ جائے؟ خوشحالی آ جائے۔ تو یہ بڑی پیاری مثال دے کر کے جو ہے وہ خرم بھائی نے جو ہے سمجھایا ہے کہ ہمارے ہاں آپ دیکھیے بہت ریلیونٹ مثال لی آپ نے، اور بڑی آسان فہم، یعنی آسان مثال دی جو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے اس کو، کہ ہمارے گھر میں صفائی ہوتی ہے، ہم اپنے گھروں میں صفائی کا انتظام رکھتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن جب کسی مہمان نے آنا ہوتا ہے، گیسٹ آنے ہوتے ہیں، تو ہم ایکسٹرا آرڈنری چیزیں جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی دیکھ لیں، بیڈ کی چادر جو ہے یہ بھی، اس کو بھی تبدیل کر لیں، بیڈ شیٹ بھی تبدیل ہو گئی ہے، جوتے ہیں ان کو ایک جو ہے وہ طریقے سے رکھ لیں۔ حالانکہ پہلے بھی جوتے رکھے ہوئے ہیں، دروازے کے آگے بھی اگر رکھے ہوئے ہیں ترتیب سے میٹ کے اوپر تو بھی ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے ان کو جو ہے وہ فالتو جو جوتے ہیں وہ ان کو اندر رکھ دیں، بچوں کے جو کھلونے ہیں ان کو جو ہے وہ سمیٹ لیں۔ ساری چیزیں یہ ہو رہی ہوتی ہیں کس لیے؟ کہ ایک مہمان آ رہا ہے،
اس کے لیے جو ہے وہ انتظام ہو رہا ہے. تو جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آمد کے لیے مجھے اپنے دل کو کیسا سنوارنا چاہیے، اپنی آنکھوں کو کیسا بنانا چاہیے، یہ ہم سب کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے. ایک اور پنجابی شعر مجھے یاد آ رہا ہے نیازی صاحب کا. آپ فرماتے ہیں کہ شہنشاہ تیرے لائق تے نہیں کلی نمانے دی، شہنشاہ رسول اللہ کدی تے لنگ دے چاہتی پا جاؤ میرے گروی میں سے آستے گھر نو سجاواں یا رسول اللہ یہ سارا کلام جو نیازی صاحب کا ہے یہ بڑے ذوق اور شوق بھرا کلام ہے. آپ دیکھیں کہ گھر کو سجا رہے ہیں، گھر کو بھی سجا رہے ہیں، جس طرح اپنا جو ظاہری گھر ہے اس کو سجا رہے ہیں، ویسے جو دل کا گھر ہے اس کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ سجا رہے ہیں. یوں سجا رہے ہیں کہ حضور تشریف لا رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ اس کا تقاضا ہے اس کا. تو پھر اچھا یہ سارے کام کرنے کے بعد بھی کیا ہے؟ سجانے کے سوارنے کے بعد بھی کیا ہے؟ تیرے لائق تنی کلی نمانے دی. یہ مسکین آدمی حضور اس کا گھر جو ہے دل کا گھر ہے یا جو اس کا ظاہری گھر ہے یہ آپ کے لائق تو نہیں. محبوب تو وہ ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، ان کی مسند رفعت عرش حق ہے. وہ ہمارا گھر ہمارا دل کیا اوقات ہے اس کی، لیکن وہ کرم فرمائے تو وہ مہربان ہے. دیدار کے قابل ہے کہاں چشم تمنا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئیں تو عجب کیا. اللہ اکبر. تو یہ اس طرف توجہ کرنے کی بڑی حاجت ہے مدنی چینل کے ناظرین. خوشبو اور بدبو ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. تو دل کو صاف رکھنا ہے، پاک رکھنا ہے. اگر اسے اللہ اور اس کے رسول کے انوار و تجلیات کا محور یا مرکز بنانا ہے. خالد بھائی اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا نا ایک مقام پہ کہ رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ صاحب الاولاق ہیں، سیاح افلاق ہیں. تو ہم کون ہیں اور کجا ہم خاک افتادہ، کجا تم اے شہ والا. اللہ اگر مثل زمیں ہم ہیں تو مثل آسماں تو. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں بہت بڑی ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زمین کے ذروں کو رشک آفتاب بنایا ہے. یہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض اثر، نگاہ کیمیا اثر کا ایک عظیم الشان اظہار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس پر اپنی نگاہ لطف ڈالی ہے
پھر اس کے دل کو بھی پاک فرما دیا ہے. اس کے دل کو کن کن چیزوں سے پاک فرمایا ان کو اگر دیکھیں تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بد عقیدگیوں کی جو کالک تھی، جو اندھیری تھی، اس سے دلوں کو پاک فرمایا. جو لوگوں کی عداوت اور نفرتیں لوگوں کے دلوں میں موجود تھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کے فیضان سے وہ بھی دور ہو گئیں. اور پھر جب ان کے دلوں سے یہ ساری علائشیں دور ہو گئیں، دنیا کی محبت کو بھی دور دنیا کی فرمایا. محبتیں دور ہو گئیں، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقتاً ان دلوں کو اپنا مسکن بنایا ہے. اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور پھر جنہوں نے ان علائشوں کو دور کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے دلوں کو آباد کیا ہے، تو دنیا ان کو یاد رکھتی ہے، رضی اللہ عنہ کہتی ہے، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتی ہے، ان کا نام ادب اور محبت کے ساتھ لیتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کا جب قرآن بیان کرتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی روشن اور ستھری تعلیمات سے پہلے جو ان لوگوں کا حال تھا تو یہ واضح کھلی گمراہی میں تھے. اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہی دلوں کو صاف کر کے پاکیزہ کر دیا تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہی افراد کو گویا یہ فرمایا گیا کہ اب یہ وہ ہو گئے جو کن نجوم ہے. اب ایہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوا کہ ان میں سے پھر جس کی تم اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے. رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ پیارے یہ صرف تمہارے ہی منظور نظر نہیں بلکہ جب انہوں نے تمہارے جلووں کو اپنے دلوں میں بسا لیا ہے تو گویا یہ ہمارے بھی محبوب بن گئے ہیں. اب جس کا ایمان قبول کیا جائے گا وہ وہی ایمان قبول کیا جائے گا جو ان نقوش پر ایمان لانے والے ہوں گے. ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. پھر اگر لوگ اس طرح ایمان لائیں گے جس طرح آپ کے صحابہ ایمان لائے ہیں تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. تو بہت ساری باتوں میں انسان اپنے دل کو جکڑے ہوئے ہوتا ہے یا وہ باتیں اس کے دل کو جکڑے ہوئے ہوتی ہیں. بہرحال جو قربانی کا بکرا بنا ہوتا ہے وہ یہ خود ہی بنا ہوتا ہے، یہی پھنسا ہے، یہی الجھن میں ہے، یہی بیچارہ نفرتوں میں اپنی گھٹ گھٹ کے مر رہا ہے، عداوتیں اسی کے اندر پروان چڑھ رہی ہیں. لیکن جب قید خودی سے رہیدہ ہو جاتا ہے، اپنی خواہش، اپنی مرضی میں کو مٹا دیتا ہے اور اس میں کو جب ختم کر دیتا ہے نا تو پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کی طرف آتا ہے. پھر وہ ایک ذوق آتا ہے بندے کو کہ وہ کہہ سکے کہ رہیں ان کے جلوے میرا دل بنے یادگار مدینہ. تو یہ ذوقیہ جو کیفیت ہوتی ہیں، ذوق کیفیت جو ہوتی ہیں یہ کچھ مٹانے سے آتی ہیں، کہیں اپنے آپ کو جھکانے سے آتی ہیں، کسی کو تسلیم کر کر اس کو اپنے اوپر نافذ کرنے سے آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے پیاروں کی محبت عطا فرمائے، نیک اعمال کی محبت عطا فرمائے. تو سلمان بھائی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے جو راستے ہیں ان راستوں نے انسان کو اور اس کے دل کو اتنا ستھرا، اتنا مجلہ، اتنا مزکہ کیا ہے، اتنا مصفہ کیا ہے کہ پھر پتہ چلتا ہے کہ انسان کیا ہے اور اس کو جو اتنا بلند مرتبہ اور اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے وہ کیوں دیا گیا ہے کہ جب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب ہے اس کا دل اس محبوب کی جلوہ گاہ ہے تو اس کو اتنا ہی صاف ہونا چاہیے. اللہ سے ہم تمنا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کریم وہ صفائی عطا فرمائے، وہ صفائی نگاہ مصطفیٰ میں ہے، وہ ان کی باتیں کر کے، ان کے محبت کے تذکرے کر کے، ان کے غلاموں میں اپنے آپ کو شامل رکھ کر اسے باعث فخر سمجھنے سے اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ نصیب ہوگا. واہ جی واہ، سبحان اللہ. مجھے یہاں ایک اور پنجابی شعر یاد آ رہا ہے کہ سینے دے وچ اودے، جناب بلال کے بارے میں، سینے دے وچ اودے تیرے نور دی تجلا سی، ماراں کھائی جاندا سی پر کہندا اللہ اللہ سی. کنا سچا سچا عشق سی، کنا سچا سچا عشق تیرے سی بلال دا، رب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا. مدنی چل کے ناظرین، یہ جو دل کو پاک اور صاف رکھنا ہے اس کی سختی کے بارے میں جس طرح بیان ہو رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو
جو ہے وہ بچانا ہے. اس کے اسباب پر بھی ہم آئیں گے کہ دل سخت کیوں ہوتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن ایک اور چیز بڑی اہم چیز ہے کہ آج کل کچھ لوگ یوں کہتے سنے دیتے ہیں کہ انہوں نے میری ایگو کو ہرٹ کیا ہے. میں صدقے جاں قربان جاں، کیا مطلب کہا جا سکتا ہے اور کیا بولے ایگو کو ہرٹ کیا ہے. یہ ایگو جو ہے نا، ایگو، اس کو ختم ہی کریں. اس کو، یہ ایگو انسان میں بہت پرابلم کر دیتی ہے، بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. کس سے؟ صرف کس سے؟ میں سے. میں، میرا، ہم، ہمارا. حضرت بابا بلے شاہ بڑے آسان انداز میں بتا کے گئے ہیں، پھر پنجابی شعر ہے، فرماتے ہیں پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کٹ دریا. آسان سی ہے پنجابی، اتنی مشکل نہیں ہے. عبدالغفور بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ مدینہ مدینہ. پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کٹ دریا، دریا وچ پھر رج کے نہا، مچھیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلا اپنی میں مکا. یعنی پھولوں کا عطر بنا کر اس کا، پھولوں کا عطر بنایا جائے، پھر اس عطر سے دریا بہایا جائے، اور اس دریا میں انسان تیراکی کرے، سوئمنگ کرے، ڈبکیاں لگائے. لیکن جب تک اس کی ایگو ختم نہیں ہوگی تب تک اس کی بدبو ختم نہیں ہو سکتی. تو میں جو ہے نا، میں اس کا خاتمہ کر کے اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کی طرف جو ہے وہ لے کر کے آئیں. اور یہ ایسے بزرگ اولیاء گزرے عبدالسمیع بھائی کہ جو لفظ میں نہیں کہتے تھے واقعی میں. ان کی اور ایگو کو کل کرنے میں تھی. واہ، یہاں ایگو ہرٹ ہونے پہ پریشان ہے، اور ان کی خوشی تھی کہ یہ بس ختم ہو جائے. وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا نا کہ مٹ جائے وہ یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں. یہ خودی تو ہے جو ہر چیز کی راہ میں رکاوٹ بنی ہے، جو میں، میرا، بس میری چیز کو نہیں ہونا چاہیے، میرا بچہ. آپ گھریلو جھگڑے دیکھیں تو وہ میرے بچے سے شروع ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں جی، میرا بچہ. وہ میری مشین سے شروع ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں جی، وہ میرے پائیدان سے شروع ہو رہے ہوتے ہیں. میرے برتن، میرے برتن سے شروع ہو رہے ہوتے ہیں. وہ ساری، ان ساری چیزوں میں ہٹا دیں. تھوڑی سی جو چیزیں مشترکہ ہو سکتی ہیں انہیں اگر مشترکہ کر لیں تو اتحاد، اتفاق بھی ہو سکتا ہے اور محبت بھی ہو سکتی ہے. بزرگان نے، اور دل کو دوریوں سے بھی بچایا جا سکتا ہے. بالکل جی، بالکل بالکل. اتحاد اسی صورت میں تو ممکن ہے کہ جب دل سے دوریاں دور ہو جائیں. اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن سے ہمارے جسمانی بہت دوری ہے، بعد زمانی بھی ہے، بعد بدنی بھی ہے، بعد مکانی ہے، مکانی ہے، اور زمانی بھی ہے، یعنی پچھلے زمانوں کے بزرگ ہیں. لیکن دل ان کے ایسے قریب ہیں کہ ان کا وہ پچھلی صدی میں کہیں گزرے ہیں، ان کا آج بھی نام لیا جاتا ہے، ہمارے دل جھوم اٹھتے ہیں، محبتیں آ جاتی ہیں. وہ علاقہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تعلق اور علاقہ ہے. وہ اگر ایک ساتھ آ جاتا ہے تو پھر ساری محبتیں آ جاتی ہیں. اور جب بندہ میں کرتا ہے تو میں کرنے والا تو سلمان بھائی کسی اچھی جگہ پر بھی آ جائے نا تب بھی وہ فیضان حاصل نہیں کر سکتا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، بڑے مالدار تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اپنے اپنے قبیلوں کے سردار ہیں، لیکن آپ نے جو اپنے پاس لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، یہ بلال، یہ غلام، یہ سارے نہ مالدار ہیں، نہ ان کے معاشرتی کوئی اسٹیٹس ہے، کوئی ویلیو ہے، تو آپ ان کو دور کر دیں. آپ ان کو دور کریں گے تب ہم آئیں گے، کیونکہ ان میں تھی میں اور ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں، یہ نہیں ہوگا، یہ ہم گوارا نہیں کرتے. مجھے اور اسے ایک ترازو میں تولا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. میں ہوں، میرا الگ اسٹیٹس ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رب العالمین نے وہی فرمائی، ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان کو انہی میں لگائے رکھیے جو اٹھتے بیٹھتے صبح و شام اپنے رب کو پکار رہے ہیں، اپنے رب کی رضا حاصل کر رہے ہیں. اور یہ رضا حاصل کرنے کے لیے جو انہوں نے جلوہ گاہ منتخب کی ہے وہ آپ کی جلوہ گاہ، جس درس گاہ میں آ رہے ہیں وہ آپ کی درس گاہ ہے. یہاں آ کر جب وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی ویلیو کیا ہے، معاشرتی اسٹیٹس کیا ہے، یہ کیا جانے. یہ دینے والے تو ہم ہیں کہ صدیوں بعد بھی انہی کے اسٹیٹس کے پیچھے چلا جائے گا. رب العالمین نے وہ اسٹیٹس بھی عطا فرمایا. پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے اپنی نگاہ کو پھیریے گا نہیں.
کیونکہ انہوں نے خود ہی مٹا دی ہے اور وہ خود ہی کے گرفتار آئے ہیں. جو خود ہی کے گرفتار آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں، جو خود ہی مٹا کر آپ کی بارگاہ میں آ گئے. اب ان کا مقام یہ ہے کہ ان سے اپنی نگاہوں کو پھیرنا نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت جن لوگوں نے ان کے اسٹیٹس کو کم سمجھا، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، ان کی نسلوں کا کوئی تعارف نہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جو خود ہی مٹا کر آئے تھے، آج ان کا نام بھی ادب سے لیا جاتا ہے، محبت سے لیا جاتا ہے، اور نبی کا صحابی کہہ کر پکارا جاتا ہے، نبی کا ساتھ دینے والا کہہ کر پکارا جاتا ہے. تو خودی سے مراد یہاں میں ہے، انانیت ہے کہ میں ہوں تو ہی سب کچھ ہے، اور جو ہے میرا ہی ہے، دوسرے کا کچھ نہیں. جہاں اپنی کبریائی اور غیر کی نفی ہے، یہاں وہ مراد ہے خودی سے. اور یہ انانیت ہے، انا پرستی ہے، اور یہ وہ دیوار ہے جو ان سب سے پہلے انسان کی اپنی آنکھوں کے آگے حائل ہوتی ہے اور اس کے دور کا نہیں دیکھنے دیتی. نتیجتاً اسی بندے کا نقصان ہوتا ہے. اس سے بڑھ کر کیا مثال پیش کی جائے کہ خودی کا گرفتار بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر بھی اپنی خودی کے ساتھ ہی دفن ہو گیا. جب تک خودی کو نہیں مٹائے گا تو پھر یہ جلوہ بھی دکھائی نہیں دے پائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ پاک ہمیں یہ اس ایگو سے محفوظ فرمائے. ایگو بالکل اس کا خاتمہ کیا جائے، میں ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ کریم کا عاجز بندہ بن کے رہنا چاہیے. انسان اپنی اوقات پہ غور کرے کہ میری یہ اوقات، حیثیت میری کیا ہے. میں بندہ کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات دوسرے سہاروں پہ میں کر رہا ہوتا ہے. اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ سیکیورٹی کے لیے گارڈز رکھے ہوئے ہیں، میں نے اتنے آدمی رکھے ہوئے ہیں. آپ نے کیا آدمی رکھے ہوئے ہیں؟ وہی آدمی اگر آپ کو چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں تو آپ کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پراپرٹی، بڑی جائیداد ہے، بڑی پیداوار ہے، بڑی فصلیں ہیں، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے. سیلاب آئے ایک دفعہ ہر شے بہا کے لے جائے، کیا کر لیں گے آپ؟ یعنی ہم کیا کر لیں گے؟ میرا جو ہے نا وہ فہم ہے، بڑی سوچ ہے، بڑی دانش ہے، بڑی عقل مندی ہے، دماغ پہ فالج ہو جائے. دانش، عقل، خرد کہاں گئی؟ بعض لوگوں کی آوازیں بڑی گرجدار ہوتی ہیں. ایک فالج کا جھٹکا جو ہے نا، یہ منہ بھی بدل دیتا ہے اور زبان بھی ٹیڑھی کر دیتا ہے. پھر وہ گرجدار آواز جو ہوتی ہے نا، وہ پھر سمجھ بھی نہیں آتی کیا کہہ رہا ہے. یہ لوگ اس طرح کے معاشرے میں آپ کو نظر آئیں گے، دیکھیں ان کو. تڑاک جو ہے وہ بولنے والے، ان کی زبانیں کیسی بند ہوئیں، الیاذ باللہ، اللہ بچائے. عبرت کے نمونے ہیں، انہیں دیکھیں. اور اپنے آپ کو بالکل بندہ جو ہے وہ عاجزی اور انکساری کے زمرے کے اندر لے کر آئے. اور یہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی حضور فرماتے ہیں کہ کبریائی میری چادر ہے، جو میری چادر میں مجھ سے جھگڑے گا میں اس کو پاش کر دوں گا. آپ دیکھیں عبدالسمیع بھائی، جو واقعی جن کو زمانہ بڑا کہہ رہا ہے، جن کو زمانہ کیا کہہ رہا ہے، بڑا کہہ رہا ہے. جیسے آج کے دور میں زندہ مثال ہمارے شیخ طریقت امیر سنت کی ایک اہم مثال ہے. آپ دیکھیں، آپ کی خدمات دیکھیں، آپ کی تحریک دیکھیں، اس تحریک کا کام دیکھیں، آپ کی قربانیاں دیکھیں. آپ نے یوم دعوت اسلامی کے عنوان پر بیان کرتے ہوئے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کیا کہا کہ ابھی کام شروع ہی نہیں ہوا. ساتھ یہ فرمایا میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. اللہ، میں تو یہ سن کر حیران ہوا. ہماری جیسے وہ امام غزالی لکھتے ہیں نا کہ وہ ایک دور ہوا کرتا تھا کہ لوگ نیکیاں کر کے ریاکاری کرتے تھے، اور آج کا دور ایسا ہے کہ نہ کر کے ریاکاری کرتا ہے. اور یہ وہ اللہ کا ولی ہے جس نے سب کچھ کر کے فرمایا میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. جو کر رہی ہے یہ اراکین شورا کر رہے ہیں، یہ ذمہ داران کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کی محنتیں ہیں. یعنی اس کو ان معنوں میں لیا. جیسے بھی آپ فرما رہے تھے نا ایک چیز ایگو کے حوالے سے کہ یار وہ میرے پاس گاڑی، میرے پاس یہ کب تک رہے گا. ایک تو یہ نا کچھ ہے. اب تو وہ لوگ موجود ہیں جن کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. میری دوستی فلاں سے ہے، بھائی تیرے جیب میں تو ٹکا بھی نہیں ہے، تو دوستی کی اس پہ کر رہا ہے. میرا بھائی جو ہے نا فلاں چیز ہے. اس کو بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا
وہ فرمایا یہ اس کو یعنی ایک بڑا سخت جملہ ارشاد فرمایا کہ یار یہ ایسا دل کا وہ گندا آدمی ہے کہ جو دوسروں کے کندھوں پر رکھ کر خود کو بڑا بنانا چاہتا ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو کتنی بڑی واضح مثال ہے اوپر سے نیچے آنے کی. شیطان کے بارے میں انکار کیا, تکبر کیا, جی بڑائی چاہی, کہاں سے کہاں پٹک دیا گیا. یعنی قیامت تک کے لیے لوگ اس کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس سے. اور شیطان الرجیم, شیطان مردود, لانتی ہے, ایسا مردود اس کو کہا مطلب کہہ دیا گیا, کہاں سے کہاں پٹک دیا گیا. اتنی بڑی مثال. اب بھی بندہ تکبر کرے تو اس کو تو خود ہی ڈر جانا چاہیے, یار یہ نعمت میرے پاس کب تک رہے, کب تک نہ رہے, اور ہے بھی کہ نہیں ہے. حالانکہ بزرگان دین نے تو اسے کہتے ہیں زوال نعمت سے بچنے کے وظائف بھی دیے کہ یار یہ کر لو اور اللہ سے ڈرتے رہو, ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو. اور میں نے تو یہ دیکھا کہ جو بندہ عاجزی کرتا ہے نا اس کو بلندیاں ملتی رہتی ہیں. سبحان اللہ. وہ ترقی کرتا رہتا ہے کیونکہ ڈرتا رہتا ہے نا. تو ڈرتے ہوئے جیسے امیل حسن فرماتے ہیں نا کہ محتاط سدا سکھی رہتا ہے. جب ڈر رہتا ہے تو وہ محتاط رہتا ہے, وہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے, لوگوں کے دل دکھانے سے بچتا رہتا ہے, اپنے دل کی ہر وقت تو دل کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے, دل کی صفائی میں لگا رہتا ہے. یار اس کا دل نہ دکھ جائے, یار میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں جس میں تکبر آ جائے, کوئی ایسا عمل نہ کروں جس سے میرے دل میں کوئی حسد آ جائے, کوئی ایسا عمل نہ کر لوں جس سے یار وہ کوئی مطلب میں بروز قیامت پکڑا نہ جاؤں, میری قبر نہ خراب ہو جائے, میری دنیا نہ خراب ہو جائے. وہ یوں محتاط ہو کر بالکل سنبھل کے چل رہا ہوتا ہے. اور جب سنبھل کے چلتا ہے تو اس کو بچنا آسان ہو جاتا ہے. اب جب سنبھل کے نہیں چلے گا, ہم جو بعض اوقات اپنے دشمن بنا رہے ہوتے ہیں نا وہ ہم خود بنا رہے ہوتے ہیں. ہاں ہم لوگ خود ہی بناتے ہیں دشمن نا. کس انداز سے؟ اس کے سامنے بڑائی والے الفاظ بول کے. تو مجھے جانتا نہیں ہے, تو سمجھتا نہیں میں کیا چیز ہوں. تو جانتا ہے میں پڑھائی میں سب سے ٹاپر ہوں. اب جب آپ کسی ساتھ والے کو بولیں گے, وہ بھی کلاس میں بیٹھنے والا, اس کے دل میں آتا نہیں, جا کے بچے ماں کو بولتے ہیں ماں فلاں جو ہے نا وہ ہمیشہ فرسٹ ہی آتا ہے. اب میں نے اللہ کرے یہ تو فیل ہی ہو جائے, اللہ کرے اس کے 2 نمبر کم آ جائے, اللہ کرے میرے 2 نمبر اوپر آ جائے. اب یہ 2 جملے بول کر بھی نا بندہ وہ اپنے حاسد اور اس طرح کے دشمن بنا رہا ہوتا ہے. اگر یہ عاجزی شروع کر دے, ارے نہیں یار میں تو کچھ بھی نہیں ہے یار, بس آپ دعا کر دیتے نا میرا بھلا ہو جاتا ہے. سامنے والا خامخائی اس کا ذہن بن جاتا ہے, یار میری دعا سے اس کا بھلا ہو رہا ہے, یار میں نے فلاں چیز اس کو تھپکی دی تھی نا اس کا بھلا ہو گیا. اب یہ کئی قسم کی مصیبتوں سے دنیا میں ہی بچ جاتا ہے. جیسے ہم آتے ہیں بیان کرنے کے لیے کہیں جاتے ہیں, اب وہاں راہ چلتے ہوئے بعض ہم نے علماء کو دیکھا یہ انداز نا, حضور اجازت ہے بیان کر لو. وہ ایک تھوڑا سا سامنے والے کو خوشی بھی ہوتی ہے, عزت دینا بھی ہے, اور اللہ اگر یہ اجازت نہ دے بیان تو بھی ہوگا. تو بھی ہوگا. ایسی بات ہے جب آپ کو بیان کرنے کے لیے کسی نے بلایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کو کہیں بیان کرنے کے لیے بلاؤں, خالد بھائی وہاں پر موجود ہیں, اگر آپ خالد بھائی اگر یہ بھی کہہ دیں کہ بھی اجازت نہیں ہے تو بیان تو آپ کا کس نے کرانا ہے, میں کروا رہا ہوں. تو وہ تو پچھلی بار آپ نے بڑا پیارا جملہ بولا تھا, بڑا مزہ آیا مجھے نا. آپ نے حاجی یافور صاحب کا وہ جملہ کوٹ کیا تھا کہ جو آپ کے پاس ہے نا وہی آپ کا اپنا ہے, ہاں جی, جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ کا ہے ہی نہیں. جو نعمت اللہ نے آپ کو دے دی آپ اس پر صبر شکر کرتے ہو, عاجزی کریں کہ اللہ تو نے فضل سے دیا آپ نے, میرا کوئی کمال نہیں تھا. درست فرمایا. دنیا میں تو ایک سے بڑھ کر ایک حسین آدمی, ایک سے بڑھ کر ایک پڑھا لکھا آدمی ہے, ایک سے بڑھ کر ایک عقل مند آدمی ہے, لیکن مجھے یہ فضل و کمال ملا تو کیوں ملا؟ یہ میری محنت سے نہیں ہے, یہ میرے رب کا فضل ہے, جی یہ اس کی عطا ہے. تو بندے کو چاہیے ایسے موقع پہ کہے کہ الحمدللہ رب العالمین, مرحبا, ساری تعریفیں اللہ کے لیے. یہ نہیں کہ 50% اللہ کے لیے اور باقی میرے لیے, تو کہہ نہیں رہا ہوتا بندہ تو کہتا ہی ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے, کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے, جو تھا یہ اللہ کے کرم سے تھا. تو بہرحال اس عمل سے خود کو کنٹرول میں رکھنا اور دل کو بالخصوص جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا, دل کی صفائی اور دل کی بچت, یہ ضروری بھی ہے اور احتیاط بھی ضروری ہے, ظاہر سی بات ہے. اللہ نصیب فرمائے. اور تنازعات میں فرعون کے بارے میں جب بیان کیا گیا کہ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو ارشاد فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى, جی کہ اے موسیٰ فرعون کی طرف جائیے وہ سرکش ہو گیا ہے. تو کہنا کیا ہے اس کے پاس جا کر؟ ارشاد فرمایا اس سے جا کر کہیے فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ, کہ تو چاہتا ہے کہ میں تیرے دل کو صاف کر دوں اور تجھے تیرے رب کی طرف ہدایت دوں, اللہ اللہ, تو اس سے ڈرے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ, پھر موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بڑی نشانیاں اس کو دکھائیں. صحیح. پھر کیا ہوا؟ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ, اس نے جھٹلایا بھی, نافرمانی بھی کی. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ, پھر
پہلے مقابلے کی کوشش کرتے ہوئے آگے آیا، پھر پیٹ پھیر کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا فحشر فنادا. پھر اس نے اب تکبر کا جو اسٹیپ لیا نا مزید، وہ یہ لیا کہ اب جو اس کے قوم والے تھے ان سب کو جمع کیا. فحشر فنادا، پھر اب بولنے لگا فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں. اللہ رب العالمین نے اس کا پورا خلاصہ کر کے ارشاد فرمایا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. پھر اس کو آخرت کے لیے بھی پکڑ لیا گیا، دنیا میں بھی پکڑ لیا گیا. تو جو اس طرح سرکشی کرتے ہوئے سامنے آتا ہے اور اللہ کی عطاؤں کو وہ اپنی چالاکیاں، اپنی محنتیں، اپنا سب کچھ تصور کرنے لگتا ہے، تو پھر کوئی دیر نہیں ہوتی کہ یہ عطیہ ہے. اور جو دیا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور جو لیا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا تھا، اسی کے لیے تھا. ہمیں تو حکم یہ ہے کہ جب کچھ جائے، مصیبت آئے، تو پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے لیے، اللہ کی طرف ہی پھر کر جانا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ مالک الملک ہے، تو میری انا، میری کبریائی کیسی؟ یہ اسی کی چادر ہے، اسی کے لائق. مرحبا، ماشاءاللہ، بڑی پیاری گفتگو فرمائی خالد بھائی نے. اور مدنی چینل کے ناظرین، میں عرض کرتا چلوں کہ بہت سارے ریلیشنز ہمارے اس لیے ٹوٹ رہے ہیں، اس لیے خراب ہو رہے ہیں. بہت ساری خرابیاں ہماری زندگی میں اس لیے آ رہی ہیں کہ جو ایگو ہرٹ میری ہوئی ہے اس عنوان پر آ رہی ہیں. تو یہ ایگو ہرٹ ہوئی ہے تو اس کو ہرٹ ہی ہونا چاہیے تھا. ہرٹ ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو آپ بالکل ختم کریں تاکہ نہ ہو، نہ ہرٹ ہو. بھئی ایگو ہرٹ ہو گئی ہے تو ایگو کو ختم کریں، نہ ایگو ہو اور نہ ہرٹ ہو، کام ہی ختم ہے. دو لفظوں کی بات ہے. ایک بات. اور دوسری بات بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کو کسی کی بے عزتی کرنے کا پرمٹ نہیں دیا جا سکتا. بے شک. بہت اس بات کا لائسنس کہ آپ کے پاس لائسنس ہے، آپ جس کو چاہیں ذلیل کرتے رہیں، جس کو چاہیں آپ جو مرضی کہتے رہیں، یہ نہیں ہو سکتا. جو ذلیل ہونے والے کام کرے گا وہ ذلیل ہی ہوگا، ظاہر سی بات ہے. اب اس کو عزت کیسے مل سکتی ہے؟ چور کو تو ظاہر سی بات ہے جج کی کرسی پر تو نہیں بٹھا سکتے ہیں نا. چور تو چور ہی کٹہرے میں ہی آئے گا اور اس کے بعد اپنی سزا بھگتے گا، ہاتھ سے محروم ہو جائے گا جو سزا بیان کی گئی ہے. بہرحال جو مدعا ہے وہ یہ ہے، جو بات ہے ابھی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، واضح کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگر کسی نے کوئی ایسی بات بول دی ہے جس کو آپ یوں لے رہے ہیں میری ایگو ہرٹ کر دی ہے، تو اس کا آپ خاتمہ کریں، کوئی بات نہیں، درگزر کر دیں. ایک بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے سامنے والا بھی اپنی زبان پازیٹیو وے میں یوز کرے، اور اپنی زبان اللہ نے جو عطا فرمائی ہے اسے، اس زبان سے کسی کی عزت اور کسی کی عزت نفس، کسی کی سیلف رسپیکٹ کو جو ہے وہ ختم نہ کرے. ہر مسلمان باعزت ہے. بے شک. اسلام کی یہ خوبصورتی ہے، اللہ اکبر، کہ اسلام نے اپنے ماننے والے کو باعزت بنایا ہے. سبحان اللہ. اور اتنا اہم انتظام کیا ہوا ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ شاید بہت سارے ناظرین کی جو ہے وہ سوچ بھی نہیں ہوگی. انسان کے نسب کا تحفظ کیا. اللہ اللہ. بے شک. عدت کا جو حکم رکھا ہے اسلام نے، عدت ہے تو یہ عدت کا جو حکم رکھا ہے یہ انسان کے نسب کا تحفظ کیا ہے. نکاح کے حکم کی بھی حکمت یہی. جی بالکل، نسب کا تحفظ ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اس کو عزت دی ہے. جس کا جو اس کا والد ہے وہی اس کا والد قرار پائے، اس کی نسب کی حفاظت کی ہے. پھر اس کی جان کی بھی حرمت رکھی ہے. بچہ ہے، ماں کے رحم میں ہے اور اس میں جو ہے وہ جان پڑ گئی ہے، تو اب اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، قتل کرنے کی بھی اس کو اجازت نہیں ہے. اس طرح سے اور بھی یہ چیزیں ہیں. یعنی میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، اسلام نے کیا کیا، ایک حفاظت اور ایک شیلٹر کیسی دی ہے اپنے ماننے والے کو. پھر یہ پیدا ہو گیا ہے، پھر نام ہو تو کیا ہو، اچھا ہو، اچھا نام اچھا رکھیں.
پھر پرورش کے لیے والدین جو ہے وہ دے دیے، اور پھر اس کے بعد زندگی اپنی گزار رہا ہے، اس میں بھی اسلام نے اس کو عزت دی ہے بحیثیت مسلمان، اور پھر جب یہ مر گیا ہے تو بھی عزت دی ہے۔ اسلام عزتیں دینے والا دین ہے الحمدللہ، اور جو اس کی شیلٹر میں آئے گا وہ باعزت بن جائے گا۔ بدائع الصنائع کے اندر اس بات کو جو ہے وہ ذکر فرمایا کہ اگر انسان، جہاں کتاب الجنائز کے اندر انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے کہ مردہ آدمی بھی جو ہے وہ جیسے مرد ہے تو اس کا ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا جو حصہ ہے ستر عورت جو کہلاتا ہے، اس کو چھپا کے رکھا جائے گا۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ اس کی حرمت کی وجہ سے ہے، اس کی حرمت کی وجہ سے یہ حکم رکھا گیا ہے۔ پھر قبر میں چلا گیا ہے، اب جب دفنا دیا ہے تو اب دفنا کے دوبارہ اس کی قبر کھودنے کی اجازت نہیں ہے کہ اس کا راز جو ہے نا یہ کہیں کھل نہ جائے۔ اسلام نے کیا کیا؟ اپنے ماننے والے کی قبر کو بھی عزت دی ہے۔ کس طریقے سے کہ آپ اس کی قبر پر پاؤں نہیں رکھ سکتے۔ مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا یہ انگارے پر پاؤں رکھنے سے زیادہ برا ہے۔ روایتوں میں، حدیثوں میں اس طرح کے مضمون جو ہے وہ آئے ہیں۔ یہ میں نے ساری جو بات کی ہے، اس بات کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والے کو عزت دی ہے اور اپنے دوسرے ماننے والے کو اس کی عزت کا تحفظ کرنے کا سبق دیا ہے، درس دیا ہے۔ لہٰذا اپنی زبان سے کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں، اور اگر کسی نے کوئی بات بول ہی دی ہے تو بندہ میری چونکہ ایگو ہرٹ کر دی ہے اس لیے اب یوں نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، اب یہ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا، اور بندہ بس خود ہی پھول پھلائے بیٹھا رہے، یہ بھی کوئی طریقہ پسندیدہ بہرحال نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ ایک بہت پیارا ہمارے پاس پیکج ہے رکن شورا حاجی اسد مدنی کا، بڑے پیارے عنوان کے اوپر ہے، آئیے دیکھیں۔ دل میں ہلکی سی بھی بے چینی اور بے کلی والی کیفیت پیدا ہوتی ہے نا، ڈاکٹر سے رجوع کرو، کسی اچھے مشیر سے مشورہ کرو، کسی اچھے آدمی سے رابطہ کرو۔ یار گھبراہٹ بڑی ہو رہی ہے، بے چینی بڑی ہو رہی ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، کوئی سمجھ نہیں آتی، ڈاکٹر کو چیک کراتا ہوں، بڑے بڑے ٹیسٹ کروائے، سب اوکے ہے جناب، ساری رپورٹس بالکل کلیئر ہیں، کسی قسم کی کوئی ٹینشن ڈاکٹر نہیں بتاتے، لیکن پتہ نہیں کیا ہے، بے کلی، بے چینی اور بے قراری نہیں جاتی۔ اچھا اس طرف تو رجوع کر لیا، رب کی بارگاہ میں رجوع کرو نا، تھوڑی دیر کے لیے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، نماز پنجگانہ ادا کرتے ہو، حلال حرام کی تمیز کرتے ہو، کسی پر ظلم تو نہیں کرتے، کسی کی جگہ ناجائز قبضہ کیا ہوا تو نہیں ہے، کسی کا مال ہتھیایا ہوا تو نہیں ہے، کوئی ایسا کام تو نہیں کیا ہوا جو نافرمانی والا ہو۔ جب کسی غریب کے دل سے آہ نکلتی ہے نا تو یہ نسلوں کو برباد کر دیتی ہے۔ جب کسی مظلوم کی فریاد نکلتی ہے نا تو لیس بینہ و بین اللہ حجاب، یاد رکھنا یہ مظلوم کے منہ سے نکلنے والا جملہ، اس کی اور قبولیت کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ یہ رب کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، اس کی فریاد قبول کی جاتی ہے، اور جس کے بارے میں عرض کرتا ہے نا پھر اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہوتا ہے۔ مظلوم، اس کی عام طور پر ایک جملہ کہا جاتا ہے نا کہ جناب اس کا بیک گراؤنڈ بڑا مضبوط ہے، اس کا فیملی سٹیٹس بہت زبردست ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کے بارے میں بات نہیں کرنا، اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے، اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے پشت پر فلاں کھڑا ہے۔ مظلوم کو کس کی رحمت ڈھانپے ہوئے کہ اس کی طرف توجہ نہیں گئی۔ لیس بینہ و بین اللہ حجاب، یہ میرے آقا فرما چکے ہیں، اس کی منہ سے نکلنے والی فریاد اور قبولیت کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ بے سکون کر دے گا، ظاہر سی بات ہے، مظلوم کی جو آہ ہے یہی بندے کو بے سکون کر دیتی ہے، اور ظلم بندہ اسی وقت کرتا ہے جب دل سخت ہو جاتا ہے۔ لہذا دل کو صاف کریں تاکہ یہ دل ظلم پر جو ہے وہ نہ ابھرے، ظلم کی طرف نہ آئے، اور نہ ظلم کی طرف آئے، نہ مظلوم ہو، نہ اس کی بد دعائیں کھائے، اور نہ ہی بے سکونی کے حصار میں آ جائے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، کالز دیتے ہیں، پھر مزید گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اس تو بعد نعتیں خوشا ہے خوباں تو جان جان سرو سنا دیں۔ بہت شکریہ۔ قمر اطاری، اللہ پاک ہمارے دلوں کو صاف رکھے۔ نعت خواں اسلام بھائی وقار بھائی سے گزارش ہے
کہ پلیز یہ والا کلام سنا دیں، یا رسول اللہ انظر حالنا جزاک اللہ خیرہ۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ میرا نام محمد شہزیب تری ہے، میں جنگل سے بات کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ عبدالحبیب بھائی کا پڑھا ہوا کلام سنا دیجئے۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ بڑی مہربانی جی۔ میں ہوں محمد آصف کرامت علی سرگودا سے۔ سلمان بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بعض اوقات کوئی انسان کو تکلیف دیتا ہے تو کچھ عرصہ تکلیف رہتی ہے، اس کے بعد وہ شخص سامنے بھی آئے تو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جیسے چاہے 20 سال گزر جائیں تو وہ شخص اگر آپ سے معافی مانگنے لگے گا کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا تھا وہ کیا تھا، تو پھر بندے کو دوبارہ وہی تکلیف یاد آ جاتی ہے، وہی اس کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کے کوئی حل بتا دے، جزاک اللہ خیرہ۔ آباد رہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں۔ جی خرم بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک یعنی یہ طبعی سی بات ہے، انسان کو جب کوئی تکلیف دہ بات کو دوبارہ سے یاد وہ کرائی جائے یا کوئی آ کر معافی مانگے، جیسے انہوں نے صورتحال بتائی کہ کافی عرصے بعد آ کر کوئی شخص معافی مانگ لیتا ہے تو پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں اور اس کے لیے نفرت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک تو اس کی خوبی ہے، اس کے دل کے اندر نرمی آ چکی ہے کہ جب ہی وہ آ کر معافی مانگ رہا ہے، تو یہاں پر اس کے لیے اگر وہ پرانی بات یاد آنے پر اب یعنی کہ اس سے اور مطلب نفرت کا جو ایک مادہ بن رہا ہے، نفرت کا جو ایک اس کے جذبات بن رہا ہے، اس میں انسان کو خود غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرمایا، اس کے دل کو نرم کر دیا۔ نرمی جیسی چیز جو ہے ہمارے دل میں، اس کے بارے میں، اس کی فضیلتوں کے بارے میں سوچیں، اور اگر اس کے دل کے اندر یعنی کہ وہ اس کے لیے وہ کینہ والی بات نہیں جا رہی، تو یہ جو کینہ کے جو نقصانات ہیں ان کی طرف توجہ کرے، اور جو نرمی کی اور عفو درگزر اور معاف کر دینے کی جو فضیلت ہے نا، تو اس کی طرف ذرا توجہ کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے خود اپنے دل کا یہ جو بوجھ ہے نا یہ ہلکا ہو جائے گا۔ یہ دل کا بوجھ ہے جو دوبارہ سے پرانا یاد آنے پر ہے نا دوبارہ سے نفرت والے جذبات آ جاتے ہیں دل کے اندر، یہ ایک بوجھ بنا کے رکھی ہوئی بات کو، تو اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ مرحبا۔ عبدالسمیع بھائی، دیکھا یہ گیا ہے کہ جو معاف کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کے دل بھی بہت بڑے ہوتے ہیں۔ ہاں ہاں، وہ یہ بڑے دل والے کا کام ہے، یہ جی چھوٹے دل والے کا کام بھی نہیں ہے۔ ایسی بات ہے نہیں، یہ اس سے سیکھنا چاہیے نا، ہم بھی تو آخر ہمارے جیسا انسان ہی ہے نا، دوسرا بھی تو ہمارے جیسا ہی انسان ہے۔ جب وہ معاف کر سکتا ہے تو ہم معاف کیوں نہیں کر سکتے؟ جب ایک بندہ معافی مانگ سکتا ہے تو ہم معاف نہیں کر سکتے؟ اچھا، اس کا جو بدلہ لینے کا مقصد ہوتا ہے نا، کسی کا غصہ آیا، اب اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک عموماً اس کو نیچا دکھانا، جو ذہن میں ہوتا ہے، بعض کا ذہن میں اس کا کوئی صورت نہیں بنی ہوتی، لیکن جیسے اگر وہ بالفرض جھک گیا، ہار گیا، ہم کہتے ہیں اب مزہ آیا اس کو، بچے بھی خوش ہوتے ہیں نا۔ تو جب وہ خود ہی آپ کے پاس آ گیا معافی مانگنے کے لیے، تو بھائی آپ معاف کر دو نا، آپ کا مقصد تو ویسے ہی پورا ہو گیا۔ ہاں البتہ جو ذلیل کرنا تھا وہ نہیں کر سکے آپ، وہ پروسیس پورا نہیں ہوا، وہ چپ کر کے ویسے ہی آ گیا، تو اب آپ بڑا دل کر لیں، اب اس کو ویسے ہی معاف کرتے ہیں۔ ایک حکایت مجھے اس پر یاد آئی، ایک صاحب نے اپنے بارے میں بیان کیا، ایک کالم کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ یہ کہتے ہیں نا کہ معافی والا ایک جملہ ہے، کوئی بات نہیں۔ انہوں نے بڑی پیاری بات بتائی کہ میں گھر آیا، میری اہلیہ نے بڑے ڈرتے ہوئے سہمے ہوئے انداز میں مجھ سے کہا کہ میں معذرت چاہتی ہوں کہ جو آپ کا پاسپورٹ تھا وہ دھل گیا مجھ سے اور وہ خراب ہو گیا۔ کہا مجھے اتنا زیادہ غصہ آیا کیونکہ 2 دن بعد میں نے باہر ملک سفر کرنا تھا، تو میں نے تو بیرون ملک جانا تھا اور یہ میرا پاسپورٹ دھوڑ دیا۔ کہا میرے کو اس قدر غصہ آیا کہ میں کیا کروں، لیکن بالکل اپنی طبیعت کے برخلاف میں نے اس کو کہا کہ کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ اگر میں اس کو یہاں پر ڈانٹتا، سختی کرتا، اس کو برا بھلا کہتا، اپنے دل کو بوجھل کرتا، پھر وہ ناراض ہوتی، پھر اور اپنے گھر کے اندر جھگڑے کا ماحول پیدا ہوتا۔ دوسرا کام جو ہے پاسپورٹ بنانا، وہ تو بہرحال میں نے کرنا ہی تھا، میں اس کو چاہے اپنے گھر کا ماحول خراب کر کے پاسپورٹ بنواؤں یا پھر اپنے گھر کو بالکل پرامن رکھ کر آسانی کے ساتھ اپنا آسان رہ کر ایک طرف سے سکون رکھ کر پھر پاسپورٹ بنواؤں۔ پاسپورٹ تو مجھے بنوانا ہی تھا، تو میں نے اس چیز کو اختیار کیا کہ اپنے گھر میں امن اور شانتی رہے، عافیت رہے، اور میرا پاسپورٹ اس وقت بن جائے۔ لیکن یہ جملہ ہے نا، یہ جملہ کہ کوئی بات نہیں، یہ برمحل ہونا چاہیے، یہ برمحل نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے ایک شخص نے اپنا واقعہ سنایا، کہتا میاں بیوی میں جھگڑا رہتا تھا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، کبھی کبھی بائی چانس ایسا ہوا گھر میں گیا اور میرا ضروری ڈاکومنٹس، مطلب کسی بندے کو میں نے پیسے دیے اور اس سے لکھوا لیا، اور وہ میرے آگے کام آنے تھے، نہیں تو میں بڑی سخت آزمائش میں آ جاتا۔ بائی چانس بچوں کی امی نے نا وہی دھو دیے، کاغذ ہی دھل گیا۔ اب میں گھر آیا، مجھے کاغذ نہیں ملا، تو اب اس نے سہمے ہوئے انداز میں کہا وہ تو دھل گیا۔ اب وہ کہہ رہے میں خاموشی سے بیٹھ گیا نا،
2 दिन तक وہ عورت کہہ رہے جو بات بات پہ بعض کو جھگڑ پڑتی اور کچھ بھی ہوتا, وہ صرف کہتے باقاعدہ کانپتی رہے, پتہ نہیں کب غصہ نکالے گا, پتہ نہیں کب غصہ نکالے گا. وہ کہتے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں کہا, یہ سوچ کے اللہ تعالیٰ یہ بہتر کرے گا, اور اللہ نے مجھے بچا بھی لیا. صحیح. یہ 2 مدنی پھول یہاں ان دونوں حکایات سے سیکھنے کو ملے. ایک تو یہ کہ جو کپڑے دھونے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جیبیں چیک کر لیں, اور اس کا ایک فائدہ بھی ہے. جس طرح جیب سے پاسپورٹ نکل رہا ہے نا, ویسے جیب سے پیسے بھی نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دھوبی بھی آپ جو پروفیشنل دھوبی ہے نا, اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ آپ اس کو کپڑے دیں گے تو آپ کی جیبیں چیک کیے بغیر وہ آگے نہیں بھیجے گا. اور جو پھر ایماندار دھوبی ہے وہ کیا کرے گا, وہ پیسے واپس بھی کر دے گا, بھئی یہ آپ کے پیسے کپڑوں میں سے نکلے تھے. ایک بات یہ ہوگی, تو گھر والے اگر یوں ہے تو وہ تو گھی اپنی کھچڑی میں ہی جا رہا ہے, تو یہ ہے فائدہ. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو ذمہ دار آدمی ہے نا, اس کی بھی ایک ذمہ داری ہے, ایک فرد کی بھی ذمہ داری ہے, آدمی کی بھی ذمہ داری ہے کہ ڈاکیومنٹ اتنے اہم ہیں اور آپ نے کپڑے اتار دیے ہیں اور ان کپڑوں کے اندر ڈاکیومنٹ بھی جو ہے وہ چھوڑ دیے ہیں, یہ لاپرواہی بہرحال آدمی نے بھی برتی تو ہے. تو اس کا بھی جو ہے وہ خیال رکھا جائے. بالخصوص ہائے ہائے اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ مدینے کا ویزا لگا ہوا ہو اور پاسپورٹ دھل جائے, ہائے پتہ نہیں, پھر تو بندہ ہی ہر شے ہی ہے نا, کیا بولوں دھلے کیا ہو. عالم کورس کی ٹکٹیں ہو گئی تھی کراچی آنے کے لیے, درس نظامی کرنے کا ذہن تھا جی, ٹکٹ ہو گئی ٹرین کی, بائی چانس گھر والوں کی غلطی سے ٹکٹ دھلی اور اس کی نیت چینج ہوئی. آج وہ بڑا ہو گیا, اس کے بچے جوان ہو گئے, وہ آج تک اس بات پہ افسوس کرتا ہے کاش وہ ٹکٹ نہ دھلتی تو میں آج عالم دین ہوتا. یہ بھی اللہ کا بڑا دوسری ٹکٹ لے کے آ ہی جاتا, تھوڑا ہمت کر لیتا. لیکن وہ اس وقت اسباب نہیں تھے بیچارے کے پاس, جو بھی تھا بہرحال. دیکھیں ہمت مردہ مدد خدا بندہ رستے نکال لیتا ہے. لیکن بہرحال مختصر بات جو ہے وہ بھی وہ یہی ہے کہ جو کپڑے دھونے والے ہیں, جیسے گھر کی اسلامی بہنیں ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ جیبیں ایک مرتبہ مشین میں کپڑے ڈالنے سے پہلے جیبیں وغیرہ جو ہے بہرحال ضرور چیک کر لیں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. لیکن ایک اور بات ہے اس میں جی, کہ جو اتارنے والے ہیں, کپڑے تبدیل کرنے والے ہیں جی, ان کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ کپڑوں میں کیا چھوڑ رہا ہے. گھر والوں نے پاسپورٹ دھو دیا, ضروری ڈاکومنٹس دھو دیے, تو آپ یقین کیجئے وہ الماری سے نکال کر انہیں دھونے نہیں بیٹھے. صحیح بات, آپ نے چھوڑے ہیں, ایک لاپرواہی آپ نے بھی برتی ہے. ایسی بات, دونوں طرف سے محتاط ہیں. کراس چیک ہو جائے گا نا, آپ نے بھی مطلب پہلے چیک کر لیا کہ جیب میں کچھ نہیں ہے, اور جو دھونے جا رہا ہے وہ بھی چیک کر لے کہ جیب میں کچھ ہے تو گھر میں روٹین بنا لینا کہ اگر میں کپڑے اتاروں اس کی جیبیں باہر نکال لوں. یہ کچھ نہ کچھ اس طرح کا ہو, یا کپڑے الٹے کر کے رکھ دوں تو یہ دھونے, کچھ تو روٹین بنانی پڑے گی, نہیں تو یہ تو چھوٹی موٹی چیزیں چلتی ہیں. جیبیں چیک کر لے, مہربانی کر لے بس بھائی. جو اہم چیز ہے اس کو اہم چیز کو ویسے ہی رکھیں, کپڑوں میں کیوں رکھ رہے ہیں؟ ڈاکیومنٹس سفری ڈاکیومنٹس ہیں, ان کو سنبھال کے رکھیں, اور جب جا رہے ہیں تب ساتھ لے کر جائیں. ورنہ یوں بھی ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ پہنچ گیا ہے اور ٹکٹ کہاں ہے؟ گھر پہ ہے. یہ بھی ہوتا ہے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. آگے چلتے ہیں جی. دودھ پینے کے بعد کی دعا سناؤں گا. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ محمد مجتبی سب سے آخری نبی, آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی, سب صحابہ کا عقیدہ, سب سے آخری نبی. ماشاءاللہ, واہ جی واہ. چلیں جی, مرحبا. نعرے لگ رہے ہیں سب سے آخری نبی. ٹھیک ہے, بچہ ہے تو اب بچوں کے لیے لگائے اپنے اسٹائل میں. مرحبا جی. اچھا ہے. اواں جو پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے بہترین انداز میں ہلی رہو ہے. معاشرے جی اصلاح کے حوالے سے بہترین موضوعات تمہارا ہوندا آہن. اج اواں جے پروگرام جو موضوع ہے پانچے دلن کے صاف رکھو. کثیر احادیث مبارکہ بزرگان دین جا اقوال بدن میں ملندا آہن ऐं मदनी गुल बुधी दिल बाग बाग थींदी आहे. अल्लाह ताला असां सभिनी खे शाद आबाद रखे. नात ख़्वान का अर्ज़ आहे मदनी मदीने वाले कलाम ॿुधाईंदा. بہت نوازش, بہت شکریہ بھائی جان. سبحان اللہ.
محمد عامر اتاری ماشاءاللہ سلسلہ کھولے اکثر لیلا کہتے کہتے چاہیے اور ساری ناخوان صحیح بھائی سے کلام کی فرمائش ہے کہ کلام سنا دیجیے. میں مسجد نبوی میں آیا، میں مسجد نبوی میں آیا. واہ کیا جود و کرم ہے، یہ نعت سنا دیں. ٹھیک ہے جی. شعیب بھائی کا میسج ہے سلام والی سے، بہت شکریہ، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، یہ کلام سنیں، بڑی مہربانی جی. یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ جی میں لج پالان دے لڑ لگی ہاں، کلام سنائیں. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، یہ کلام سننا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ہیں جی میری امی جان کی فرمائش ہے کہ محمود بھائی کا کلام سنائیں، وہ جو انہوں نے گاڑی میں ریکارڈ کروایا ہے. سفر ہمارا بھی ہو سرکار ہو، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. مدینے کا. مرحبا، کیا پیارے کلام کی فرمائش ہے جی. آگے چلتے ہیں. اور پھول نگر سے میسج ہے جی، دل میرا دنیا پہ شائدہ ہو گیا، یہ کلام سنائیں. وقار میں کچھ کلام شامل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. میں عشق بی بی بلانا،
چھوڑ کے ٹکڑا تیرا تیری سرکار رضا اس کو شفیع کہ جو میرا غوث ہے اور کلام بھی شامل ہو رہے ہیں. آپ کو مزید جناب ناظرین یہاں پر ہم نگران شورا کا ایک بہت ہی پیارا ویڈیو پیکیج دکھانے جا رہے ہیں. آئیے دیکھیے. لگتا ہے آپ اور میں ہم سب مل کر اپنی کیفیت پر غور کرتے چلے جائیں. کہ آپ میں تلاوت کرتے میں مزہ نہیں آتا جبکہ بزرگوں کو تلاوت کرنے میں مزہ آتا تھا. ہم نمازیں پڑھتے ہم کو مزہ نہیں آتا اور بزرگوں کو نماز پڑھتے ہوئے مزہ آتا تھا. بلکہ ان کی تمنا یہ تھی ایک بزرگ کے بارے میں کہ یا اللہ اگر تو نے مرنے کے بعد بھی وفات کے بعد بھی اگر کسی کو نماز کی سعادت عطا فرمانا ہو تو مجھے نماز کی سعادت عطا فرمانا. اور باقاعدہ مزارات کے اندر بزرگوں کا نماز پڑھنا ثابت ہے. مزارات میں بزرگوں کا قرآن پاک کی تلاوت کرنا ثابت ہے. تو عبادت یہ عبادت کی لذت ہے. تو یہ چیزیں ہمارے اندر چونکہ نہیں ہیں. ہم گناہ کی جس طرح جستجو میں ہیں اس طرح عبادت کی جستجو میں نہیں ہیں. یہ ہماری قلب کی سختی پھر سستی اس میں بدن جو سست ہو جاتا ہے نا عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتا یہ بھی قلب کی سختی کی ایک علامت ہے. تو گناہ جس قدر بڑھتے چلے جائیں گے نا میرے میٹھے بڑے اسلامی بھائیوں یہ دل اسی قدر سخت ہوتا چلا جائے گا. اب آپ کو پڑ گئی ایک گناہ کی لت. فار ایگزامپل گناہ کی لت پڑ گئی ہے کہ یار یہ گناہ چھٹتا نہیں ہے. اب آپ کے صرف چاہنے سے وہ گناہ یوں چھوٹ بھی نہیں جاتا. بہت مشکل ہے جب تک کہ آپ اس کے سبب کو ختم نہیں کریں گے. اب یہ موبائل ہے مثال دے رہا ہوں میں آپ کو ٹھیک ہے. یہ موبائل ہے. یہ موبائل جب تک میرے ساتھ ہے مثال کے طور پر یہ گناہ مجھ سے کرواتا ہے. یہ موبائل رکھنا مجھ پر نہ فرض ہے نہ واجب ہے. گناہ سے بچنا حرام سے بچنا مجھ پر فرض ہے. میں موبائل کو ایک طرف کر دوں گا نہ چاہیے بھائی. یہ مطلب کہ 2-4 روپے کا اعلیٰ مثال دے رہا ہوں یہ میرے کو جہنم میں لے جائے گا. یہ میرے دل کی سختی کا سبب بنے گا. گناہ آنکھ کر رہی ہے دل سخت ہو رہا ہے. زبان گناہ کر رہی ہے دل سخت ہو رہا ہے. اثر پڑ رہا ہے. آپ بولو گے یہ کیسے اثر پڑا یار کیوں چوٹ ہاتھ پہ لگی آنکھ روئی چوٹ ہاتھ پہ لگی زبان سے آواز نکلی چوٹ کہیں اور لگتی ہے منہ سے آواز نکلتی ہے چوٹ کہیں اور لگتی ہے آنکھ سے پانی نکل جاتا ہے درد کی وجہ سے. تو کسی یہ تو مطلب ایک عقلی بات کر رہا ہوں میں جو لاجیکل ایک چیز آپ کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو جو چاہتا ہے کہ میرے قلب کی سختی دور ہو ایک حل اس کا یہ ہے کہ اپنی زبان کو گناہ اور فضول کلام سے بچائے اور خود کو گناہ سے بچائے. اس کے رہتے ہوئے اگر وہ کہتا ہے کہ میرے قلب کی سختی دور ہو جائے تو وہ صرف اور صرف ایک مطلب ایک اس کا عجیب و غریب قسم کا یہ خیال ہے جو شاید وہ اس کی حقیقت کو وہ نہ پا سکے. درست بات کہی ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. تو دل کی سختی کے اسباب پر اب جو ہے ہم آ رہے ہیں کہ دل صاف کیوں نہیں ہوتا. یہ اس پر ہے ابھی بات کہ دل سے یہ باطنی بیماریاں کیوں نہیں نکلتی اور دل سخت بندے کا جو ہے وہ کیوں ہو جاتا ہے. تو اس کی ایک وجہ جو قبلہ نگران شورا نے بیان فرمائی کہ جو ہے وہ زیادہ کھانا
اور زیادہ بھولنا. اسی لیے اولیاء کی یہ علامت ہے کہ وہ کم کھاتے ہیں اور کم بولتے ہیں. خرم بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل کی سختی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ مختلف گناہوں میں پڑا رہتا ہے. تو یہ جو اسباب ہے نا، وہ جو نرمی کو دور کر دینے والے، جو نرمی دل سے نکال دینا، نرمی کو ختم کر دیں، وہ تمام اسباب کیا کہتے ہیں، دل کی سختی کا سبب والے ہی. بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دل کی جو نرمی، جن چیزوں سے گناہوں پہ ڈٹے رہنے سے دل کی نرمی ختم ہو جاتی ہے، اسی سے دل سخت ہو جاتا ہے. اسی طرح جو چیز، جو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو چیزیں ہمارے دل کو سخت کر رہی، دل کی سختی کو ختم کریں، ان چیزوں کو ہم اپنائیں. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ، آپ کے پاس ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میرا دل سخت ہے، میرا دل سخت ہو چکا ہے، تو اس سختی کا کوئی علاج بتا دیں. تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے علاج بتایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. اس عورت نے ایسا ہی کیا، اس نے کثرت سے یاد کیا، پھر واپس آئی اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس نے شکریہ ادا کیا، اور اس کی جو دل کی سختی تھی وہ جاتی رہی. تو دل کی سختی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم موت سے غافل ہیں. یہ جو موت سے غفلت ہے، یہ بھی دل کی سختی کا ایک باعث ہے. اسی کی وجہ سے گناہ کی کثرت ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے دل مزید سخت سے سخت ہوتا جاتا ہے. اور ایک وجہ کیا ہے کہ زیارت قبور. زیارت قبور ہم نہیں کرتے تو موت کی یاد اس سے آتی نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن تم اسے اب کیا کرو. اور اس کی وجہ بھی ارشاد فرمائی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے. جب آخرت کی یادیں دل کے نگاہوں کے سامنے ہوں، اس آخرت کے احوال پیش نظر ہوں، تو بندہ کوئی بھی گناہ کرے گا، کوئی بھی کسی سے دلی طور پر سختی کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ کرے گا، تو وہ بہت زیادہ سوچے گا اور اس کی وجہ سے وہ گناہ سے بچے گا. تو پھر یہ چیزیں جو اس کو یعنی کہ دل کی سختی والے اسباب سے جو روکتی رہیں گی، اس کی وجہ سے اس کی جو ہے دل کی سختی وہ کم ہوتی چلی جائے گی. آج کل تو پیارے خرم بھائی قبرستان میں بھی جاتے ہیں اور دل کی سختی بھی دور نہیں ہوتی. آپ نے جو فرمایا بالکل درست فرمایا. قبروں کی زیارت کا حضور نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اور بڑی پیاری بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے، دل کو نرم کرتی ہیں اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں قبریں. آپ کبھی غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو کس انٹینشن اور کس ارادے کے ساتھ جاتے ہیں؟ ہم جاتے ہیں جا کر کے فاتحہ پڑھ کے، قبر پر پھول ڈال کے، اور اگر قبر پر کوئی سبزہ وغیرہ نہیں ہے تو بھی فضول فالتو پانی جو ہے وہ ڈال کے وہاں پر، جو کہ جائز بھی نہیں ہے اس طرح پانی ڈالنا، اسراف ہے. تو ضرورت نہیں ہے پانی کی، تو ایسے خام خواہ قبر پر پانی چھڑکنے کی اجازت نہیں ہے. قبر جب تیار ہو رہی ہے، آپ نے میت کو جو ہے دفن کیا ہے، تو اس کے بعد قبر پر میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر پانی چھڑکنا یہ سنت ہے. لیکن کوئی اس کے بعد جو ہے وہ آپ دعا خیر کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اصال ثواب کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور قبر پر کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی پودا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی پانی جو ہے وہ ڈال رہے ہیں، یہ درست عمل نہیں ہے، پانی کا ضیاع ہے یہ. ٹھیک ہے، اس کی اجازت نہیں. یہ آپ اگر کسی کو پانی خرید کے پلا دیں تو قبر والے کو کوئی ثواب پہنچ جائے اس سے اللہ کی رحمت سے. ٹھیک ہے، ہم یہ سارا اسی پہ گئے اور اسی پر واپس آ گئے. کیا قبرستان جاتے ہوئے ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ایک دن ادھر ہی آنا ہے، ایک دن ہماری بھی یوں قبر بنے گی؟ اور قبروں کے احوال ہم جو ہے وہ ان پر غور نہیں کرتے. قبروں کی حالتیں جو ہے وہ کیسی ہیں؟ کچھ تو وہ ہیں جن کی حالت آپ کو لگے گی کہ یہ مینٹینڈ ہے، اور کچھ قبریں آپ کو ایسی بھی دکھیں گی کہ جن کی مٹی بکھرتی ہوئی آپ کو محسوس ہو رہی ہو. کبھی وہ دیکھ کر کے اپنا ہم نے انالیسس کیا ہے، اپنا کبھی محاسبہ کیا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر کی مٹی کا کیا ہوگا؟ ہمارا جو پرابلم ہے نا کہ آخر قبرستان جا کر کے بھی ہمارے دل میں نرمی کیوں نہیں آتی، یا ہمارا دل جو ہے وہ آخرت کی یاد کی طرف کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ بھئی مجھے بھی کیا کرنا ہے، اسی جگہ کا حصہ بننا ہے. عبدالسمیع بھائی ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. جب موت کی یاد رہے گی تو قبرستان کی حاضری کا فائدہ بھی ہوگا، کیونکہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جی، جب اس کا ذہن میں رہے گا نا ہر وقت کہ میں نے مرنا ہے،
ابھی ایک شخص سے چند دن پہلے ملاقات ہوئی، اس کا ذہن بن گیا کہ یار میں نے وہ ویکسین لگوائی ہے نا، اب میں 2 سال بعد مر جاؤں گا۔ اس کو لوگوں نے سمجھایا یار ایسا نہیں ہے، اب تو لاکھوں کروڑوں لوگ لگوا چکے، لیکن اس کے ذہن میں ایک سوار ہو گیا نا۔ اب اس کو نوجوانوں نے کہا دیکھو یار زندگی تو ہماری بھی نہیں پتہ کب بولے بھلے ٹھیک ہے کسی کا نہیں پتہ، لیکن میں نے مر جانا ہے۔ اب اس کو ایسا موقع تھا کہ اب اس کو اچھی راہ میں لگایا جائے، چلو یار ویسے تیاری تو کرنی ہے نا، آپ 1-2 مسجدیں بنا لیں، آپ اللہ کا گھر بنا لیں، آپ بچوں کو اس نہج پر لے آئیں کہ یار یہ کچھ اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کی طرف آ سکے، یعنی اچھا کام۔ وجہ یہ کہ اب اس کے ساتھ مایوسی والی باتیں کریں، لیکن جو فکر آخرت کا مقصد ہے وہ ہے اللہ کی رضا۔ فکر آخرت کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دل نرم ہو، جو دل کی سختی اور اس پر جو بھی کلام ہو رہا ہے نا، اصل مقصد تو وہ۔ اب بھی اگر کسی کو پتہ لگے نا کہ یار وہ مجھے دنیا سے جانا ہے، جیسے وہ ایک شخص بڑی اسپیڈ سے بائک بھگایا جا رہا تھا، پیچھے ایک بیٹھا ہوا، اس نے جیسی بائک آہستہ کی نا، کہہ رہا یار مجھے لگا شاید میرا دم نکل جائے گا۔ اس نے ویسے ہی حضور مذاق پوچھا، بولے یہ بتائیں کیا کلمہ یاد آیا تھا؟ بولے یار بات تو آپ نے صحیح کی ہے، میرے تو اس طرف توجہ ہی نہیں گئی۔ تو یوں جب موت کی یاد آئی، اب سوچے یار میرے ذہن میں اس وقت کون سے تصورات تھے کہ میں تلاوت قرآن کر لوں، میں نیکی کر لوں، میں مسجد بنا لوں، میں فلاں فلاں عمل کر لوں، یا میرے ذہن میں یہ تھا میں ایک اچھا گھر بنا لوں، میں پیسہ جمع کر کے فلاں فلاں کو دے دوں، یا میں ادھار واپس لے لوں، کیا تھا؟ اب یہ چیز آتی ہے صحبت کے ساتھ، کہ جن کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے وہ آپ کے ذہن میں تصورات آئیں گے۔ اب بیٹھیں گے اللہ والوں کے ساتھ، امیر السنت کی صحبت ملے گی تو کیفیت کیسی ہوگی، ہے نا؟ امیر السنت کو بھی کچھ عرصہ پہلے کسی شخص نے وہ ایک پورے کاغذات لا کر دیے کہ حضور یہ بنگلہ میری طرف سے گفٹ قبول کر لے۔ امیر السنت نے آنسوں سے رونا شروع کر دیا، بھائی اس عمر میں دنیا مجھ پہ پیش کرتے ہو، اور اسے واپس کر دیا، بولے نہیں چاہیے۔ لیکن جب کسی شخص نے یہ واقعہ سنا، کہہ رہا یار مجھے دے دیتے، میں نے کہا یار تم نے یہ نہیں لیا اس سے کہ یار وہ اللہ کا بندہ دنیا سے دور بھاگ رہا ہے اور دور بھگانے کی کوشش کر رہا ہے، کہ یہ دنیا نہ کسی کی تھی نہ ہوئی ہے اور نہ ہوگی، بجائے یہ لینے کے ہم اصل وہی ہے کہ کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا ماحول کیا ہے۔ جب نرمی والا ماحول ہوتا ہے تو نرمی والا ذہن بنتا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارے گرد و پیش کے بازوقات دیکھتے ہیں کہ یار فلاں شخص بہت سخت بیمار ہے، اب بیماری کے عالم میں دوست ملنے کے لیے آتے ہیں تو ایسے ایسے لوگ بھی دیکھیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے پتہ چلا میرا باپ بہت سخت بیمار ہے، حتیٰ کہ ایک شخص کے بارے میں خبر ملی کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اس نے اعلان تو بعد میں کروایا، پراپرٹی کے پیپر پہلے سے تیار کیے ہوئے تھے، مرے ہوئے باپ کے انگوٹھے لگوا دیے، اور زبردستی جو تھا بھی میرے باپ نے میرے نام کر دی۔ اب آپ بعد میں اعلان کیا کہ وہ اس کا تو انتقال ہو گیا، جو بھی ہوا۔ اب ایسی زمین اس کو کیا کام آنی تھی، وہ اس کی اولاد نے اپنے باپ کے ساتھ پھر وہی کیس سین کیا، اس کے ساتھ تو سمجھ لیں مرنے سے پہلے ہی کر دیا جس نے اپنے باپ کے انگوٹھے لگوائے۔ یہ ہے سختی کہ باپ مر رہا ہے، بجائے اپنی موت کو یاد کرنے کی اس کو دنیا کی محبت بڑھی جا رہی ہے کہ یار یہ چلا جائے گا میرا کیا بنے گا۔ توبہ توبہ۔ اب ایسے لوگوں کا کیا کر سکتے ہیں سوائے یہ کیا تو ان کو شروع سے ایسا ماحول دے دیں، جیسے مدنی چینل ہم اس میں بیٹھتے ہیں، مدنی چینل دیکھتے ہیں سنتے ہیں، اس کی برکت سے گناہوں سے بچنے کا ذہن بنتا ہے، دل کرتا ہے یار میں کاش نیکیوں کی طرف آ جاؤں۔ امیر السنت کو دیکھتے ہیں، امیر السنت کے سوالات جوابات جتنے بھی ہوتے ہیں، لوگ ملنے کے لیے کہہ رہے ہیں یار ہم اتنے گھنٹے اس بندے کے ساتھ بیٹھے، اس نے بجائے فکر آخرت کے اور مدینے کی باتیں کرنے کی اور دنیا کی بات ہی نہیں کی، کوئی ایسی بات ہی نہیں کی کہ دنیا کو یوں اچھا بنانا، اپنی ہم بہتر کریں، صرف یہی سمجھاتے رہے کہ حقوق اللہ، حقوق العباد اور مدینے کی یاد۔ اگر اس کے دل میں ہوتی دنیا کی محبت تو زبان پہ تو ضرور آتی نا، اور جب دنیا دل میں ہی نہیں ہے تو زبان پہ کیسے آئے گی؟ تو یوں اپنے آپ کو ہمیں اس طرف لگانا پڑا۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا، بڑا عجیب سا ایک سین ہوا نا، ایک شخص کے بیٹے کا انتقال ہوا، جا کے اس کو ذہن دیا کہ یار اپنے بیٹے کی صالح ثواب کے لیے ایک مسجد بنا دے۔ کیا جوان آدمی تھا، اب اس کو کچھ نہ کچھ تو دیتے نا، اس نے کہا یار چلو میں اس کے لیے جو میں نے اس کو دینا تھا میں اس میں سے مسجد و مدرسے کے لیے اس نے ایک الگ کر دی۔ پھر اپنا تذکرہ سنایا کہ یوں مطلب میں 1 سال کا تھا تو میرے والد نے میری والدہ کو چھوڑ دیا، فارغ کر دیا، اب دوسری جگہ والدہ نے بھی شادی کی کہ بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، تو بائی چانس اب وہاں سے بھی جو بہن بھائی پیدا ہوئے، اب میں بھی بیٹا ادھر سے بھی بیٹا، ماں تو ایک ہی تھی نا، باپ دوسرا تھا۔ بولے اس کے دل میں تھا کہ یار میں نے اس کو ہٹانا ہے کسی طریقے زندگی سے تاکہ اس کی زمین مجھے مل سکے۔ اچھا پیچھے جو باپ کے ساتھ جو اولاد تھی وہی بہن بھائی، اور وہ بھی اس چکر میں
کہ یار یہ ادھر نہ آئے نہیں تو زمین ہماری لے جائے گا، اور کہہ رہے میں نے ذہن یہ بنا رکھا تھا کہ میں نے کسی سے کچھ لینا ہی نہیں، میرا رب ہے جو عطا فرمانے والا، اور اللہ کا کرنا کیسا ہوا کہ نا آج میں پہنچتے پہنچتے اس نہج پر پہنچ گیا کہ میرے بچے اچھے پڑھے لکھے ڈاکٹر، اور دنیا کی وہ ساری نعمتیں جو مجھے وہاں سے ملنی تھی وہ ایسی مل گئی، اور وہ لوگ جو صرف اس حسد میں یعنی ایسے ایسے اس نے چیزیں سنائی، میں یقین جانے کہتے ہیں نا بندے کی عقل دنگ رہ جائے کہ یار اس نے اس بھائی ہے سوتیلا ہے تو کیا ہوا ہے، تو انسان نا مسلمان بھی ہے، کہہ رہے گھر میں اس نے نا دروازے کے ساتھ وہ ایک ننگی تار لگا دی، اور ساتھ میں وہ لگا دیا سوئچ، بچہ ہے اندر آئے گا اس کا ہاتھ لگے گا مر جائے گا، کہہ رہے میں تو بائی چانس گیا ہی نہیں، وہ خود ہی اندر گیا، اس کو جھٹکا لگا تو وہ پھر سنبھلا، اپنی پھر جب شادی ہوئی اولاد کو سکھایا گالیاں دینا، بیوی کو سکھایا کہ اس سے لڑنا ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوا کہ ہم تو اس طرف گئے نہیں، ہم نے دین کی طرف لگے رہے، آپ دیکھیے اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہی اولاد اس کی وہی بیوی آج تک اس کو گالیاں دیتے ہیں، اس کو مارتے، غلط تربیت دی نا۔ اگر خوف خدا ہوتا، اگر یہ ہوتا کہ میں نے مرنا ہے، میں نے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، تو بندہ یہ اس طرح کے گڑھے ہی نہ کھودتا کسی کے لیے جس میں اس کو خود گرنا پڑتا۔ تو اس طرح کی چیزیں یہ میں جب فکر آخرت ہوگی نا، نیک لوگوں کی صحبت ملے گی تو یہ ذہن رہے گا جو میرے پاس ہے بس وہ میرا ہے، جو میرے پاس نہیں ہے وہ میرا ہے ہی نہیں۔ درست فرمایا۔ ایک خوف خدا اور ایک انزائٹی، یہ انزائٹی ایک مرض یہ عام ہے، میرے پاس اس طرح کے کئی مطلب لوگ آئے جو بات کرتے ہیں انزائٹی کے حوالے سے، تو وہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر شدید خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ موت کا خیالات آنے لگتے ہیں، مرنے کے خیالات، یہ بھی کئی قسموں کی انزائٹی بھی، ایک قسم یہ بھی ہے کہ مرنے کے خیالات ہے کہ بس اب میں جو موت آنے والی ہے اب میں مرنے والا ہوں، تو اتفاق کی بات ہے یہ کچھ عرصے کے لیے مجھے بھی ہوا یہ ہے نا، اور جب کسی کو میں کام کرتے کرتے اچانک خوف آنے لگے اور ہاتھ پاؤں کپ کپ آنے لگے، اور میں جس کے پاس جاؤں کہا یہ تو ولیوں والی بات ہو گئی، میں حیران ہوں، حالانکہ میں جانتا ہوں کیونکہ خوف جو ہے نا اللہ کا حقیقی خوف، میں یہ سوچتا تھا کہ اگر حقیقی خوف ہے تو میری عبادتوں میں اضافہ ہونا چاہیے، پھر مجھے کیا کہتے ہیں روزے بھی رکھنے چاہیے، پھر میری نیکیاں بڑھنی چاہیے، یہ کیسا خوف ہے کہ بیٹھا ہوا ہوں کام کر رہا ہوں میری توجہ ہی نہیں، اچانک خوف طاری ہو گیا، موت کے خیالات آنے لگے، اور اس تیزی سے آتے ہیں کہ یعنی کہ اس میں یعنی کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو انزائٹی ایک مرض ہے، خوف خدا وہ ہے کہ جس کے اندر بندے کو یعنی کہ عمل کا جذبہ ملے۔ انزائٹی کا مرض عام ہے، میرے پاس کئی لوگ آئے، اب میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو خوف آتا ہے تو کیا آپ مطلب زیادہ نمازیں پڑھنے کا دل کرتا ہے کیا پھر کیا کہتے ہیں اللہ کی یاد میں آنسو، تو کہنے لگے نہیں۔ سلمان بھائی میں نے ان لوگوں کو اکثر دیکھا کہ وہ اکثر میڈیسن یوز کرتے ہیں، اینٹی ڈپریشن کی گولیاں، مطلب وہ باقاعدہ علاج کرواتے ہیں، میں نے اس کا علاج بغیر گولیوں کے کیا۔ کیا بات؟ اور کیسے کیا؟ یہ جو بوڑھے افراد تھے نا، جو بالکل جن کو آگے آسرا ہی نہیں کہ آگے مزید مطلب اولاد ہونی ہے اور جی زندگی کی پلاننگ ہو، لمبی امید ہو، جن کی وہ بزرگ حضرات جو ہماری مسجد میں آتے ہیں، بوڑھے جن کو بس پتہ ہے کہ اب مر جانا، تو میں ان نماز کے بعد ان کے پاس بیٹھ جاتا اور میں پھر ان سے پوچھتا آپ کیسے سوچتے ہیں، تو وہ اپنی بتاتے بھائی اللہ بڑا رحیم ہے، عفو درگزر کی بات کرتے، اور وہ صرف ان بزرگوں کی صحبت میں جو بالکل جن کے آگے مطلب زندگی کی بہاریں نہیں تھیں، بالکل بڑھاپے میں تھے، وہ اللہ کی امید اور رحمت والی جو باتیں کرتے تھے، سلمان بھائی الحمدللہ میرا صرف مرض ان کی باتیں سن کر ان کی صحبت میں بیٹھ کر ہی دور ہو گیا۔ واہ 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 ماشاءاللہ۔ چلیں جی، یہ بھی ایک اچھی بات ہے، اللہ پاک کا کرم ہو گیا، فضل ہو گیا، اور اللہ رحمت فرمائے، انگزائٹی سے اللہ بچائے، اور خوف خدا والی جو آپ نے بات کہی بڑی پیاری بات کہی کہ خوف خدا بھی ہے، اور اس سے بندے کا عمل جو ہے وہ بڑھتا ہے اور بندہ گناہوں سے ہٹتا ہے۔ عمل اگر جو ہے وہ نہ بھی بڑھ رہا ہو، لیٹ سپوز فرض کر لیں اگر ایک بات کو کہ گناہ عمل میں اضافہ نہ بھی ہو رہا ہو تو گناہوں میں تو کمی آئے گی بالکل، اور گناہوں میں کمی آئے گی تو پھر نیکیوں میں اپنے آپ کو لگائے گا، ظاہر سی بات ہے، کلیئر کٹ سی بات ہے۔ اور اگر خوف کی کیفیت ہے لیکن گناہ بھی ویسے ہی چل رہے ہیں، باقی سب کچھ بھی ویسے ہی ہو رہا ہے اور خالی خوف ہی ہے، اس خوف کا تو علاج کرنے کی حاجت ہے۔ جیسے خرم بھائی نے بتایا، زیادہ کھانے سے، زیادہ جو ہے وہ بولنے سے، دنیا کی محبت سے، یا اپنے آپ کو بچائیں، زیادہ سونے سے بچائیں، زیادہ سونے سے تو عمر میں برکت بھی کیا ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ جی، زیادہ ہنسنے سے، حدیث پاک میں نا کہ زیادہ ہنسنے سے منع فرمایا کہ یہ دلوں کو مردہ کرتا ہے، مردہ کر دیتا ہے۔ اس طرح میت کے کھانے کے بارے میں بھی فرمایا کہ طعام المیت، میت کا کھانا جو ہے یہ بھی یمیت القلب، یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو بہرحال اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو اچھائی پائیں گے،
اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو جیسا انداز اپنائیں گے ویسا ہی اس کا انجام نکلے گا۔ اور اب آتے ہیں کہ دل کی نرمی کی طرف، دل نرم کیسے ہو۔ تو اس میں سب سے پہلی بات ہے، اگر کسی کا دل سخت وہ فیل کر رہا ہے میرے دل میں سختی ہے اور نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی، تو بندہ سمجھ لے کہ دل میں کیا ہے، سختی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں عرض کروں کہ انسان کا جب دماغ خراب ہوتا ہے تو وہ دانشوری کے نام پر ایسی ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ دانشوری اس پر ہنسنے کے سوا اور کیا کر سکے۔ یہ بھی پیچھے رہ جاتی ہے، جی دانشوری بہت پیچھے رہ جاتی ہے، جی دانش مندی اور دانشوری یہ بالکل پیچھے ہی رہ جاتی ہے، باتیں بندہ عجیب عجیب کرتا ہے، اور ہر بات سامنے والے کو ہرانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ جب بندہ کرتا ہے نا ہر بات سامنے والے کو ہرانے کے لیے، یا ہر بات جو میں نے کہنی ہے وہ اپنا ہی مدعا ثابت کرنے کے لیے کہنی ہے، اور اپنے مدعے کے اوپر غور و فکر بالکل بھی نہیں کرنا، بھئی جو ہے بس یہی یوں ہی رہنا ہے، تو پھر بندہ بعض اوقات ایسی باتیں بھی کرتا ہے کہ جو عقل و خرد سے بالکل برا ہوتی ہیں، سمجھ سے، فہم سے، سمجھداری سے بالکل ہٹ کر کے ہوتی ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ بہرحال دل کی جو ہے وہ نرمی چاہیے، تو اس کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، سبحان اور یتیم کے سر پر جو ہے وہ شفقت سے ہاتھ پھیرا جائے، تو اس سے بھی دل کیا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے۔ خالد بھائی، اللہ کریم خیر فرمائے اور ہمارے دلوں کو نرمی عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا گیا ہے تبارک و تعالی نرمی پسند فرماتا ہے، نرمی فرمانے والا ہے، تو ہم اس سے اس نرمی کا سوال کرتے ہیں، عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ کریم عطا فرمائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنانے والوں نے جو مجربات ہمیں بیان کیے اور جو چیزیں بیان کیں کہ نسخے دیے کہ یہ ہمیں دل کو نرم رکھنے میں موافق ہوں گے، اس میں سے جس طرح آپ نے ایک ارشاد فرمایا کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک ان تطہر قلبی، اے اللہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو میرے دل کو پاک فرما دے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود پاک دل والے، دلوں کو پاک کرنے کے لیے تشریف لانے والے، لیکن اس کے باوجود رب سے جو ایک کنیکٹیوٹی ہے نا، یہ بندے کے دل کو آرام پہنچاتی ہے، اس کو سکون پہنچاتی ہے، اس کو بہت ساری علائشوں سے پاک کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کریں، جو بھی اچھا وصف چاہتے ہیں نا مل جائے، خوبی مل جائے، اس کے لیے ایک تو ہے ایفرٹ، اور اس سے بڑھ کر ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کر لے کہ وہ مسبب الاسباب ہے، اور پھر اسباب وہ خود عطا فرما دے گا۔ آپ کے دل میں کس چیز کے حوالے سے نرمی رکھی جائے، کس چیز کی نرمی رکھی جائے، آپ کے دل میں نرمی پیدا ہونے کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے گا۔ اللہ کریم سے سوال کریں کہ اللہ کریم رقت قلبی عطا فرمائے، دل کی نرمی عطا فرمائے۔ ساتھ ساتھ چند ایک اعمال جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائے، جس میں سے تلاوت کثرت سے کرنا، قرآن کریم کو چھونا، اس کو دیکھنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو دل کو نرم کرنے والی ہیں۔ اسی طرح آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عمل یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مردہ جسم کو چھونا یہ دل کو نرم کرتا ہے۔ تو جہاں خبر ملے کہ انتقال ہو گیا ہے اور آپ غسل میت دینے پر قادر ہیں، تو کوشش کریں کہ مرحومین کی یہ آخری خدمات بھی ادا کر جائیں۔ اس سے ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو مرحوم کا زندوں پر حق آتا ہے وہ ادا کرنے میں آپ کامیاب ہوں گے، دیگر ثواب جو غسل میت، تجہیز و تکفین کے حوالے سے ہیں ان میں شرکت کریں گے، یہ سب ملیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ رقت قلبی کا بھی ایک بہترین نسخہ ہے، اس سے دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ اللہ کریم توفیق خیر عطا فرمائے۔ جب آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ اب یہ تختہ غسل پہ پڑا ہے، اب یہ وہی حرکت کرے گا جو میں اس سے کرواؤں، آج یہ ایسا بے جان ہے اور میرے ہاتھوں میں جان ہے، تو آج جن ہاتھوں سے میں اس کے ہاتھوں کو حرکت دے رہا ہوں، کل اسی طرح تختہ غسل پر میں پڑا ہوں گا۔ شاید جب ہم قبر میں مردہ اتار رہے ہوتے ہیں اس وقت اتنی نصیحت اس لیے نہیں ہوتی کہ براہ راست اسے چھو نہیں رہے ہوتے، لیکن جو غسل میت ہے وہ براہ راست بندہ جب چھو رہا ہوتا ہے تو وہ پکار کر گویا پیغام عبرت دے رہا ہوتا ہے۔ اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم علیہ یہ شعر پڑھا کرتے
کہ جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والوں، میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں. تو یہ خیال ان عبرتوں کے ساتھ جب دلوں میں پیدا ہوں گے تو انشاءاللہ یہ دلوں کو نرم کرنے والے ہوں گے. ایک اور عمل جو اس حوالے سے بیان کیا گیا وہ یہ کہ عبادت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود، یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو بندے کے دل سے سختی کو دور کرتا ہے اور نرمی کو پیدا کرتا ہے. تو عبادت کی طرف جس قدر ہو سکے توجہ دیں، اور محبتوں والوں سے، اچھے لوگوں سے، وہ لوگ جن کے دلوں میں پہلے ہی نرمی ہے، جو اس اعلیٰ وصف سے پہچانے جاتے ہیں، ان سے کوئی اپنا تعلق بنائیں، ان سے سیکھیں. جس طرح بھی خرم بھائی ارشاد فرما رہے تھے کہ وہ لوگ جو اب بڑی عمر کے ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اوصاف یاد آتے ہیں کہ یہ اتنا رحم کرنے والا ہے، یہ اتنا کرم کرنے والا ہے. شاید ان سے اگر ان کی جوانی میں پوچھا جائے، جوانی کے حالات لیے جائیں، تو وہ وہو القاہر والی آیات سنا رہے ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا تسلط رکھنے والا ہے، غلبہ اور اختیار رکھنے والا ہے. تو انسان اگر نرم دل لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس سے بھی ایک صحبت کا اثر ہوتا ہے کہ دل میں نرمی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. جب دیکھ رہا ہے دوسرا معاف کر رہا ہے تو یہ بھی معاف کرے گا. اور دل کی نرمی کے لیے ایک تریاق اور بہترین عمل شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے جو کلام ہیں ان کو بھی پڑھا جائے، بالخصوص آپ کے جو دعائیہ کلام ہیں ان کو جو ہے وہ پڑھا جائے، اور مثنوی عطار کے عنوان پر جو کلام ہیں ان کو بھی جو ہے وہ پڑھا جائے. انشاءاللہ قبر و آخرت کی یاد بھی آئے گی، دل کی نرمی بھی ہوگی، اور انسان اپنے اعمال پر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے انداز اور سمت کے اندر آگے بڑھتا چلا جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے دل پاک اور صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. باطنی بیماریوں کی معلومات، باطنی آلائشیں، باطنی گندگیاں جو ہیں، باطنی بیماریاں، ان کی معلومات حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے باطنی بیماریوں کی معلومات، اس کا مطالعہ کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش
سا